بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک تو جنت الفردوس کا ذکر کر رہے تھے، اس کو آج ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کروں گا جس کا نام ہے نیٹشے، اور اس کا جب میں ذکر کروں گا پھر میں تعارف کرواتا ہوں۔ تو حضرت اقبال جہاں اس کا کہتے ہیں اس کے بارے میں، جنت الفردوس کے بارے میں، جنت کی فوٹو کوئی نہیں ہے کیونکہ کسی نے جنت نہیں دیکھی، اور جو بھی بیان کرتے ہیں ہم لوگ، ہم بس بیان ہی بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جنت کی بھی دو کانسیپٹس ہیں، ایک اقبال کے بقول ملا کا کانسیپٹ ہے، اور ایک متکلمی صوفیاء کا کانسیپٹ ہے، اور اقبال بھی اسی رو میں ہے جس میں ابن عربی ہیں، اور حضرت غالب بھی اسی میں ہے، اقبال بھی، حالی بھی۔ تو جنت کو ایک اور کیفیت سے لیتے ہیں۔ اقبال جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اندران عالم جہانی دیگری، اصل اسکن فقانی دیگری، اس میں ایک اور ہی جہان ہے اور اس کا کن فقان ہی اور ہے۔ کن فیکون، آپ کو پتہ ہے کن ایک حرف ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے۔ کن بگ بینگ ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جی کن ہو گیا، لیکن میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اقبال بھی ڈس ایگری کرتے ہیں۔ وہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خدا نے کن کہا، یہ جہان چل پڑا، اور باقی یہ جہان خود بخود تشکیل پا رہا ہے اس نیچرل فنومینا کے ساتھ۔ اقبال اس کو تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں ابھی ناتمام ہے شاید، آ رہی ہے دمادم صدا یہ کن فیکون، کہ دمادم والی بات کرتے ہیں۔ یہ کن فیکون جو ایور ایکسپینڈنگ ورلڈ ہے نا، معتزلہ کے ہاں خدا ریٹائر ہو گیا، لیکن اقبال کے ہاں خدا کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چل رہا ہے اور دنیا کو ایور ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ یہ ہے دو کانسیپٹ جو معتزلہ کا اور اقبال کا، یا ہم مسلمانوں کا آپ سمجھ لیجئے وہ کانسیپٹ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت جو ہے اس کی کن فیکون ہی اور ہے۔ کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ جنت کب تھی، کب بنی، کب بنے گی، کیسے تشکیل پائی، کیسے تشکیل پائے گی، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو دنیا پہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ ادھر اپلائی ہوتا ہے۔ عالم خلق اور عالم امر کی بات ہے کہ ادھر وہ جہان جو ہے وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہے، جس دن نظر آ گیا پھر آپ کا اس جہان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ ایک اور ہی جہان ہے۔ اور اسی کو زورواسٹرین کے ہاں مینو اور گیتی کے کانسیپٹ کے ساتھ تھا، مینو واٹ از ہڈن، واٹ از ناٹ ویزیبل، ادر ورلڈ۔ اب فرماتے ہیں کہ لازوال و ہر زمان نوع دیگر، نایت اندر وہم و آیت در نظر۔ یہ لازوال ہے، اگلا جو جنت ہے وہ اٹرنل ہے، وہ کبھی اس کو زوال نہیں آئے گا۔ اور زوال کا لفظ زوالا، عربی کا جو ہے یہ مادہ جس سے زائل بھی ہونا ہوتا ہے، زوال، لا زوال، جس میں وہ زائل ہوئے گا ہی نہیں، وہ ختم ہوگا ہی نہیں، اور اینڈ لیس ہوگا۔ اور فارسی کے لیے اس کے لیے لفظ ہوتا ہے امرداد، اور ان کا جو ایک بڑا آرچ اینجل ہے جس کو مرداد کہتے ہیں، الف انہوں نے اڑا دی ہے، اور مرداد جو ہے ان کا مہینہ بھی ہے ایک پرشین میں، امرداد۔ امرتات پرانے زمانے میں کہتے تھے، پھر امرداد ہو گیا ہے ود دی پیسج آف ٹائم۔ تو کہتے ہیں کہ لازوال و ہر زمان نوع دیگر، ہر لمحے وہ جنت جو ہے وہ اس کی کایا بھی پلٹ رہی ہے، اور نوع دیگر سے ہے، نئی نو میں آ جاتی ہے، نئی شکل میں۔ نوعیت اندر وہم و آیت در نظر، نہ وہ وہم میں آتی ہے اور نہ وہ آیت در نظر، وہ نظر میں کیسے آئے گی جو وہم میں نہیں آتی، سوچ ہی نہیں سکتے آپ اس کو۔ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر زمان اورا کمالی دیگری، ہر زمان اورا جمالی دیگری، ہر لمحے اس کا اور ہی کمال ہے۔ کمالہ جو ہے اس کا معنی ہے کمپلیشن، تکمیل بھی اس سے نکلتا ہے، کمال، کمپلیشن اس کی جو ہے جہان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر لمحے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور کمپلیشن کی طرف جاتا ہے، اور ہر زمان اورا جمالی دیگری، اور ہر لمحے اس کا ایک اور ہی جمال ہے۔ جمال اور جلال دو چیزیں جو آگے جا کے بیان ہوں گی نظم میں اقبال کی جاوید نامہ میں، اس سے آپ کو واضح ہوگا۔ جلال کا معنی ہے اپنا جسے کہتے ہیں میجسٹی، طاقت، اور جلالت الملک، جلالت الملک یعنی ہز میجسٹی دی کنگ۔ جمال جو ہے وہ ہے بیوٹی، بیوٹی ود آل پاور،
تو اقبال نے جیسے حلاج کے ذکر میں ذکر کیا جلال اور جمال کا، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے دونوں چیزوں کو ادھر بھی واضح کیا ہے۔ روزگارش بھی نیاز از ماہ و مہر، گنجد اندر ساحت اناس سپہر۔ ساحت کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا رقبہ جس کو ہم کہتے ہیں، ساحت ایک لینڈ، ایک پیس، جغرافیہ آپ کہہ لیں اس کا، جغرافیکل اینٹی، اس کی جو ساحت ہے اس کے رقبے میں 9 آسمان سمو جاتے ہیں، اور روزگارش بھی نیاز از ماہ و مہر، اور اس کا جو زمانہ ہے وہ بے نیاز ہے چاند اور سورج سے۔ ہمارے ہاں تو چاند اور سورج کی حرکتوں کے ساتھ ہے نا سال، ابھی جیسے پرشین کا کل سال شروع ہوا ہے، آج رات کو شروع ہوا ہے 21 اور 22 کے درمیان، تو ایگزیکٹ اس وقت ہوتا ہے جب وہ خط استوا کے اوپر سورج اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے، تو اس کا بیلنس کا انہوں نے طریقہ بھی ڈھونڈا ہوا ہے۔ لیکن ان کا جو سال ہے جنت کا، اس میں نہ سورج کی ضرورت ہے نہ چاند کی ضرورت ہے، اور شاید سال ہے ہی کوئی نہیں، اس میں ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور پیش ازن کز دل برویت آرزو، ہرچہ در غیبست آید روبرو، پیش ازن کز دل برویت آرزو، جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ پیش ازان، اس سے پہلے کز دل برویت آرزو، دل سے کوئی آرزو جنم لے۔ آپ ایک چیز سوچتے نہیں ہیں، ابھی آرزو مند ہوتے نہیں ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان جہانے فرماتے ہیں کہ در زبان خود چسان گویم کے چیز، ان جہان نور و حضور و زندگی، در زبان خود، ہماری جو زبان ہے، اس ڈکشنری ہے جو ہمارے پاس ورڈز ہیں، اس سے جنت بیان ہی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے کہتے ہیں در زبان خود چسان گوئی، میں کیسے کہوں اس زبان سے کہ وہ کیسی ہے جنت۔ اور ان جہان نور و حضور و زندگی، یہ جہان جو ہے اس میں نور بھی ہے، حضور بھی ہے، اور وائٹیلٹی بھی ہے، زندگی بھی ہے، لیکن اس زندگی کا اور اس زندگی کا آپس میں کوئی آپ موازنہ نہیں کر سکتے۔ لا لہا آسود در کوثارہا، نہرا گردندے در گلزارہا، پہاڑوں کے اوپر، کوثاروں کے اوپر جو گل و لالا ہیں وہ آسودہ ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، اور یا اس کو آسائش، یعنی آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسے گل و لالا ہیں جو ودر نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے۔ اور نہر ہا گردن در گلزار ہا، اس کے گلزار میں، اس کے گارڈنز میں نہریں گھوم رہی ہیں پیچیدہ ہو کے۔ اور نہر کا لفظ عربی زبان میں دریا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریور کے لیے، فارسی میں رود خانہ ہوتا ہے دریا، لیکن دریا جسے ہم کہتے ہیں پرشین میں، دریا کا لفظ سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نہر جو ہے وہ جسے من تحت الانہار کا انہوں نے ترجمہ کیا اقبال نے، گنچا سرخ و اسپید و کبود، آز دم قدوسی نورا گشود، اس میں ایسے گنچے ہیں جو سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، نیلے بھی ہیں، کبود میں نے نیلے، آز دم قدوسی نورا گشود، اور قدوسی کہتے ہیں فرشتے، فرشتوں کے دم، ان کے سانس، ان کی پھونکے مارنے سے وہ گنچے کھلتے ہیں۔ جو جنت کے گنچے ہیں وہ فرشتوں کی پھونکوں سے کھلتے ہیں۔ اور کبود کا لفظ جو ہے نیلا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا؟ نہیں پتہ ہے نا؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کبود، کیوں جی؟ میں تبریز گیا نا، تو تبریز میں کاف نہیں بولتے، چے بولتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹرکش گاف کو بھی جیم بولتے ہیں، گرم کو جرم بولتے ہیں۔ تو ایک مسجد ہے بڑی خوبصورت ہسٹوریکل نظر آئی، بڑی مجسٹک، تو میں نے ایک پوچھا ایرانی سے کہ آقا اس میں ان مسجد چیز، اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مجھے کہتا ہے مسجد چبوت۔ کہ میں پریشان، یہ چبوت کیا ہے؟ ٹھیک، تو میں سمجھ نہیں لگی، تو میں نے کہا کیا کہا تم؟ مجھے آسمان کی طرف اشارہ کر کہتے آن چیز، میں نے کہا آسمان ہے، رنگ آسمان چیز، رنج آسمان چیز، تو میں نے کہا کبود۔ کہتے ہیں جو تم نے منہ سے نکالا ہے نا مسجد کا بھی وہی نام ہے، تم کہہ سکتے ہو، میں نہیں کہہ سکتا، یہ مسجد کبود ہے۔ ٹھیک، میرے تو نہیں بولے جانا، تو تم بول رہا ہے کبود۔ اب فرماتے ہیں کہ آب ہو سیمین، ہوا ہو امبرین، قصرہا باقبہ ہو زمردین، اس نہروں کے اندر جو پانی ہے وہ سیمین ہے، سیم ہے چاندی، سیمین چاندی کی طرح، روپہلا، زرین سونے کی طرح، سنہری۔ این کا لفظ جو ہے وہ فارسی میں اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، زرین، سین
سیمین گوہرین. اور پھر فرماتے ہیں کہ کس رہا با قبہ ہو زمردین. ایسے ایسے محلات ہیں، قصر ہیں جن کے گنبد جو ہے قبے وہ زمرد کے بنے ہوئے ہیں. جیڈ زمرد دیکھا ہوا ہے کہ نہیں دیکھا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ہوا ہے چائنا میں میوزیم میں. تو بڑا خوبصورت قسم کا پتھر ہوتا ہے نیلے رنگ کا، لاجورد بھی اس کو کہتے ہیں فارسی میں، ہم زمرد و لاجورد ایک ہی. خیمہ یاقوت گنزرین تناب شاہدن بطلعت آئین تاب. ایسے خیمے ہیں جو یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، ایک موتی کی یاقوت کی طرح کے ہیں. یاقوت گون، آب گون، نیل گون، اس کا معنی ہوتا ہے طرح کا. گون میں نے طرح کا، نیل گون آب گون پانی کی طرح کا. زرگون بھی کہتے ہیں پشتو، زرگون بھی انہوں نے نام رکھا ہوا ہے. گلگون پھول کی طرح کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ محبوب کے چہرے کے رخسار کو بھی گلگونا کہتے ہیں فارسی میں، پھول کی طرح. گلگونا، گلگونے، زرگونے، تو گون لائک دیٹ، گلگون پھول کی طرح. تو فرماتے ہیں کہ خیمہ یاقوت گون، خیمے ایسے ہیں جو یاقوت کی طرح کے ہیں. زرین تناب، جن کی رسیاں جو ہیں وہ سونے کی بنی، سنہرے رنگ کی. اور شاہدان، اور اس کے اندر محبوب ہے بطلعت آئین تاب. طلعت چہرہ، ان کا چہرہ جو ہے وہ آئینہ تاب، آئینے کو چمکا دیتا ہے. یعنی آئینے پہ جب پڑتا ہے تو آئینہ بھی خیرہ ہو جاتا ہے، اس میں شعائیں جو ہیں وہ تاب نہیں لا سکتی اس کے چہرے کی. اور کہتے ہیں گفت رومی اے گرفتار قیاس دار گزر از اعتبارات حواس. رومی نے کہا اے کہ جو تو قیاس میں گرفتار ہے، اپنی سوچ میں تو پھنسا ہوا ہے. دار گزر از اعتبارات حواس، حواس کے اعتبار سے آگے درگزر کر کے آگے بڑھ جاؤ. اپنی عقل اور شعور، یہ تو تمہارے حواس خمسہ ہے. آئی سائٹ، تمہاری کان، تمہارے سونگنے کی کیفیت، ان سے آگے بڑھ جاؤ. از تجلی کار ہو یہ خوب و زشت، می شود آن دوزخین گردد بہشت. یہ اچھائی اور برائی جو ہے، زشت برائی، خوب اچھی چیز، اچھائی اور برائی جو ہے از تجلی کار ہو یہ خوب و زشت. یہ تجلی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہے. اور می شود آن دوزخین گردد بہشت، یہی تجلی جو ہے اس کے اثرات اس جگہ بہشت کی شکل اختیار کر دیتے ہیں، اس دفعہ جنت کی شکل اختیار کر. کہتے ہیں جنت ہو تو کچھ نہیں، اصل تو تجلی ہے اللہ کے نور کے چہرے کی، جس پہ پڑتی ہے پیڑی شہتے پہنتی ہے تو بد شکل اختیار کر دیتی. اور میں نے وہ آپ کو بتایا بھی ہے، صوفیاء کا کانسیپٹ جو ہے پہلے بھی کہا ہوا ہے، جسے رومی نے ابو جہل کی زبان سے کہا ہے کہ گفت احمد اور ابو جہلوں پہ گفت. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اس نے وہی جو اس کا طریقہ تھا، اس نے گالی گلوچ نعوذ باللہ استغفر، کہتا ہے کہ جی ہم بڑے امن و امان سے رہ رہے تھے، مکہ میں سکون تھا، بڑوں کی عزت تھی، چھوٹے بڑوں کی بات مانتے تھے، قبائل جو تھے وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے. یہ کیا آ گئے ہیں، آگے سب کو مساوات اور مواخات کر دی ہے، اور اس کے بعد نہ بڑے کی عزت رہ گئی نہ چھوٹے کی عزت رہ گئی، سارا کچھ ڈسٹرب کر کے. اور ساتھ اس نے نہ غصے کے ساتھ جو بولا. آگے گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی گمراہی اور ظلمات میں تھے، تاریکی میں تھے. اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے آپ ایک نبی کا ہمیں مبعوث فرمایا آپ کی شکل میں، اور آپ نے ہمیں اس گمراہی سے اور اس ظلمت سے، تاریکی سے ہمیں نور کی طرف لے آئے ہیں. اور ہم اللہ کے لاکھوں درود. حضرت علی صاحب تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ کیا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے کہا چاچا جی ابو جہل کو کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اگر ابو بکر تم بھی ٹھیک کہتے ہو. تو انہوں نے کہا دونوں ٹھیک کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چہرہ آئینہ ہے. اس نے اپنی شکل دیکھی تو اس کو مکروہ شکل نظر آئی تو اس نے لعن طعن کی. اس نے آپ نے میری طرف دیکھا ابو بکر نے، اس کو اپنا چہرہ نظر آیا. آپ میری بات سمجھتے ہیں؟ یہ ہے کیفیت. چہرہ تو حضور کا وہی ہے نا، لیکن دیکھنے والوں پہ منحصر ہے کون دیکھ رہا ہے. اسی طرح خدا کی تجلی ہے، پڑھنی تو ہے. ان کے لیے جنت بن جانی ہے، ان کے لیے یہ کانسیپٹ ہے جو اقبال کے ہاں اور صوفیاء کے ہاں کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں ان کے بینی کسرا، یہ رنگ رنگ، یہ جو تو دیکھ رہا ہے رنگا رنگ قصور محلات
اصل شز اعمال و نہیں از خشت و سنگ. ان کی بنیاد جو ہے تو اعمال پہ رکھی گئی ہے، پتھروں اور اینٹوں پہ نہیں رکھی گئی. یہ جنت جو نظر آتی ہے یہ تیرے اعمال جو ہیں تیرے سامنے آ جاتے ہیں، اچھے کو اچھے وہی اعمال جو ہیں وہ شکل اختیار کر جاتے ہیں آپ کے سامنے. یہ اینٹیں پتھر نہیں ہے جنت، اصل میں تمہارے اعمال سے یہ کنسٹرکٹ کی گئی ہے. آنچ خانی کوثر و غلمان و حور، جلوہ انعال میں جذب و سرور. اور آنچ خانی وہ جس کو تو کہہ رہا ہے، خانی تو کہتا ہے، پڑھتا ہے، کوثر حوض کوثر کہہ رہا ہے، غلمان کہہ رہا ہے جن کو، اور جن کو تو حوریں کہہ رہا ہے. اصل میں لفظ ہے حورا، اور حور جمع ہے، حوریں کہہ رہا ہے کیا یہ سب کچھ؟ بس نظر کا دھوکہ ہے. اقبال کہتے ہیں جلوہ یہ انعال میں جذب و سرور. یہ تو جذب و سرور کے جہان کا ایک جلوہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ جلوہ انعال میں جذب و سرور. جب تو جذب کی حالت میں آ جا، مجذوب ہو گیا ہے، ابزارب ہو گیا، اور تمہیں سرور کی حالت میں آ گیا خدا کے تجلی سے، تمہیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کا جلوہ ہے. اور یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں زندگی انجاز دیدار است و بس، ذوق دیدار است و گفتار است و بس. زندگی اس جگہ پہ دیدار ہی ہے اور بس، دیدار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ذوق دیدار است و گفتار است و بس، یہ پھر ذوق دیدار ہے جس میں ٹیسٹ ہے اور جس میں گفتار. تو معزز خواتین و حضرات، یہ اقبال کے ہاں جنت کا کانسیپٹ ہے جو وہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے مطلب یہ تھوڑا سا اس کو اسیمیلیٹ کرنا وہ بڑا مشکل ہے. اور حال ہی نے جیسے میں نے کہا ہے کہ شعر میں کہہ دیا ہے، کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگیں بیانی. باقی کہانیاں ہے تیرے چہرے کی دیدار ہے خدا اسی تجلی سے. اب ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں جس طرح مسلمانوں کے ہاں حلاج کا اثر ہوا ہے، گیم چینجر. یورپ میں یہ حال نیٹشے نے کیا ہے. نیٹشے 1844 میں جرمنی میں پیدا ہو کے سن 1900 میں 56 سال کی عمر میں مر گیا ہے. ٹھیک. اور اس نے افکار کے اندر، کرسچن یورپ کے افکار کے اندر ایک شور، ہنگامہ اور زلزلہ برپا کر دی. اب میں ساری سلائڈیں شاید آپ کو نہ دکھاؤں گا جو اس کی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن میں اس کی بیسک کانسیپٹ آپ کو واضح کروں گا. اس نے جیسے کہا ہے کہ گاڈ از، اس نے کہا ہے نیٹشے از ڈیڈ، گاڈ از ڈیڈ. اس نے کہا ہے خدا مر گیا ہے، نعوذ باللہ استغفر. کہتا ہے خدا کو انسانوں نے مار دیا ہے، انسانوں نے کریٹ کیا تھا اپنی عقل کے مطابق، آپ ہی مار دیا ہے اور مار دیں گے، اور پھر آخری انسان بھی مر جائے گا اور پھر سپر مین آ جائے گا. جب خدا، نعوذ باللہ استغفر، خدا نہیں رہے گا تو پھر سپر مین آ جائے گا، اور سپر مین جو آئے گا وہ طاقت کے بل پہ آئے گا، باقیوں کو مار کوٹ کے. ٹھیک. دوسرے جو ایگزسٹ نہیں کر سکتے وہ ختم ہو جائیں گے، جس میں طاقت ہوگی، قوت ہوگی، جبروت ہوگی، وہ بچ جائے گا اور بچ کے وہ آگے بڑھے گا. اقبال کا خیال یہ ہے کہ یہ جو یورپ کا ایتھیسٹ معاشرہ تھا، لا مذہب لا دین معاشرہ، اس کے اندر جو چل رہی تھی وطنیت کی موومنٹ اور قبائلی تعصبات کی اس وقت کی، اس کو اس نے گلوریفائی کر کے اپنے فلسفے میں بیان کیا نیٹشے نے. نیٹشے فوج میں ان کے نرسنگ کا بھی رہا ہے آفیسر، پھر اس کے بعد فلسفے کا پروفیسر بن گیا تھا، پھر 40 سال کی عمر میں اس نے پروفیسری بھی چھوڑ دی. بڑا اچھا مطلب اس کے لیکچرز ہوتے تھے، اور پھر وہ لکھنا شروع کر دیا اس نے علیحدہ بیٹھ کے، اور پھر وہ پاگل ہو گیا اور پاگل خانے میں مر گیا. ڈاکٹر اس کو ٹیکے لگاتے گئے. آگے علامہ نے کہا نا، باف پدشکانی اس غیر ازری وہ رنگ، ڈاکٹروں کے پاس فراڈ اور مکر کے علاوہ ہے کیا؟ واہ یہ مجذوبی کے ذات اندر فرنگ. افسوس اس مجذوب پہ ہے جو یورپ میں پیدا ہو گیا تو ڈاکٹروں دے چڑھ گئے. یہ ایک دلچسپ قسم کی شخصیت ہے جس کے بارے میں نے کہا ہے کہ یہ اگر آپ اس کا دیکھیں، اس کے کانسیپٹ، اس کے سارے کا، اس نے کہا ہے کہ گاڈ از، نعوذ باللہ، گاڈ از ڈیڈ
اس نے کہا نان سینس ہیئر آئی ایم، اور یہ دیکھ رہا ہے تماشا. اب کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ دکھوں کا گھر ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا زندگی جو ہے یہ سفرنگ ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نے سروائیو کرنا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے اس سفرنگ میں سے باہر آنے کا. ہے تو ہر وقت ہر جگہ. شوپنہاور جو تھا، جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے پیام مشرق میں، اور وہ بھی میں نظم آپ کو سناؤں گا، اقبال نے جو کہا ہے اور نیٹشے کو، وہ تھا بالکل جسے کہتے ہیں نا پیسمسٹک، بالکل وہ مایوسی کی عالم میں تھا. کہتا تھا ککھ نہیں رہ گیا بالکل. لیکن اقبال کہتے ہیں پیسمزم میں سے امید نکل آتی ہے، اور مایوس بندہ بھی کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے. اسی کی پیسمزم میں سے نیٹشے نے اپنے لیے حل ڈھونڈا ہے. اس نے کہا ہے یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اور جیسے بدھ نے کہا تھا نا یہ دنیا کچھ نہ کچھ. ڈاکٹر جاوید اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ لیکچرز میں نے دیکھا انہوں نے نیٹشے کو اور بدھ کو کہیں تھوڑا بہت کمپیئر بھی کیا ہے. تو بدھ کی طرح اس نے کہا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اور اسی دکھوں کے اندر آپ نے زندگی کو تلاش کرنا ہے. یہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو ملی نہیں، آپ نے ڈھونڈنا ہے. اب اقبال کہتے ہیں کہ السستی عناصر انسان دلش تپید، پیام مشرق میں کہا ہے سستی ڈھیلا پن، عناصر ایلیمنٹس، انسان جن عناصر سے بنا ہوا ہے وہ اتنے ڈھیلے ڈالے ہیں کہ انسان میں وہ اسٹرینگتھ و طاقت ہے ہی نہیں جس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا انسان سے. اس نے کہا یہ تو بڑا کمزور انسان ہے، اس کے پلے میں کچھ سست. یہ عناصر انسان دلش تپید، اس کا دل تڑپ رہا تھا. تپیدن ہوتا ہے تڑپنا، دلش اس کا دل انسان کے عناصر کی جو بنیادی عناصر ہیں ان کے ڈھیلے پن سے. اور انسان چونکہ کمزور تھا تو اس لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا. اور کہتے ہیں فکر حکیم پیکھر محکم ترافرید، اس حکیم کی دانا کی سوچ نے ایک مضبوط تک جسم بنانے کی کوشش کی. پیکر محکم ترافرید، محکم تر زیادہ سٹرانگ. وہ چاہتا تھا کہ انسان سپر مین بن کے اتنا سٹرانگ ہو جائے کہ پھر اس کی سٹرینگتھ کے آگے کچھ بھی نہ بچے. اور وہ یہ چاہتا تھا، اور اس کی سوچوں نے اس تصور کو یاد ہے. کہتے ہیں افکند در فرنگ صد آشوب تازائی. آشوب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آشوب کا کیا معنی ہے؟ نہیں، آشوب جو ہے نا آپ یہ سمجھیں ٹریجک قسم کا فتنہ، آشفتہ مزاجی. آشوب شہر آشوب جس میں ٹریجڈی ہو، ٹریجک قسم کے، جسے زلزلہ ہے نا ٹریجک ہے. فتنہ تو کئی طرح کا ہوتا ہے نا. صد آشوب تازائی، سینکڑوں قسم کے آشوب، سینکڑوں قسم کے ہنگامے. شہر آشوب فارسی کا ایک باقاعدہ، میں نے شہر آشوب 2 لکھی ہوئی ہیں. کراچی کی شہر آشوب بھی 2 ہے، میرا جو دیوان آ رہا ہے اردو کا اس میں ہے. اور شہر آشوب جو ہے اس پہ سعدی نے لکھی تھی قصیدہ بغداد کا. مولانا علی نے دہلی پہ شہر آشوب وہ لکھا ہے، دہلی کا مرثیہ لکھا ہے، وہ بھی شہر آشوب ہے. اس میں نہیں جانا چاہتا. آشوب کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دکھ اور جس میں تباہی اور بربادی ہو اس کو کہتے. سمجھ گیا نا؟ پرآشوب آپ نے لفظ سنا ہے نا، اردو میں بھی آتا ہے پرآشوب. تو کہتے ہیں کہ افغند ہوتا ہے پھینکنا. افغند در فرنگ، اس نے ویسٹ یورپ کے اندر پھینکے ہیں صد آشوب تازائی، نئے سینکڑوں قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں اور ہنگامے اور بربادیاں. تو کہتے ہیں دیوانہ ہی بیکار گئے شیشہ گر رسید. یہ اسی طرح ہے جیسے دیوانہ ایک پاگل شیشہ بنانے کے کارخانے میں پتھر دے کے چلا جائے. سمجھ گیا نا؟ دیوانہ ہی بیکار گئے شیشہ گر رسید. ایک پاگل ہے جو پتھر اٹھا کے شیشہ بنانے کے کارخانے میں جا کے اور توڑتے تو ٹھیک. تو یہ اقبال نے میرا خیال ہے مختصر ترین الفاظ میں اس بندے کی وضاحت کی ہے. اور آگے چل کے حضرت کو جب دیکھتے ہیں، یہ میں نے آپ کو شاید بتانا تھا کہ اس کا جو
1844 میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے جو باپ دادا تھے یہ پادری تھے، پریس تھے، لوتھرین۔ لوتھر جو تھا آج سے 300-400 سال پہلے جرمن تھا فلسفی، جس نے کیتھولک پوپ کے کرسچینٹی کے نظام کو چیلنج کر کے کرسچینٹی میں اصلاح پیدا کی تھی، اور پروٹیسٹنٹ اس نے فرقے کا آغاز کیا۔ تو یہ لوگ بھی جو تھے یہ لوتھر کے ماننے والے اور پروٹیسٹنٹ تھے، اور پھر یہ نرسنگ اٹینڈنٹ تھا آرمی میڈیکل سروسز میں، پھر کلاسیکل اس نے لینگویج بھی پڑھی، زبان دان بہت بڑا تھا اس کا جرمن زبان کا، اور اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے زرتشت نے کہا، زرتشت کو بھی پڑھا، زرتشت کے بھی اس پہ اثرات ہیں، پرشین اثرات بھی اس کے اوپر ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے پھر جو تھا لیفٹ دی یونیورسٹی ٹو لیو ان سالیٹیوڈ، بڑا پروفیسر بنا، بڑا بریلینٹ، پھر استعفیٰ دے دیا اور پھر تنہائی میں رہنے لگا اور لکھتا گیا کتابیں۔ مڈ 40s میں اس نے پاگل ہو گیا، ویسے سارے فلسفی بڑے، دیوانہ تو اسے ہونا تھا۔ جب پاگل ہو گیا تو اس کو بند کے گھر کے کونے میں پھینکا ہوا تھا اس کی بہن نے، اور باہر سے آج لوگ آ کے دیکھتے تھے پنجرے میں اس طرح وہ پڑا ہوا ہے۔ آخر اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا اس کو ٹیسٹ ہوتے نہیں تھے، اس کو سفلس ہو گئی ہے، ٹرشری سفلس، اس کا برین خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹیکے لگا۔ اب وہ ٹیکے لگواتا جو تھا وہ 56 سال کی عمر میں مر گیا۔ اور یہ جسے میں نے کہا کہ کلچرل ایسے معاشرے کے اوپر تنقید کرتا تھا، شاعر تھا، زبان دان تھا، اور لاطینی زبان اور یونانی زبان کا بہت بڑا اسکالر تھا، اور اس نے مغرب کے فلسفے کو سب سے زیادہ اثر ڈالا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پروز اور اپنی پوئٹری میں اس کا بارہا ذکر کیا ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتلاتا کہ شان کبریا کیا ہے، اور انہوں نے ریکنسٹرکشن میں لکھا اس کے بارے میں کہ نیٹشے جو تھا وہ بالآخر ناکام ہو گیا، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی جو اس کے کویشچن سے اضطراب تھا، وہ اضطراب اور آشوب کی کیفیت میں مبتلا تھا، بجائے اس کے کہ روحانیت کا راستہ تلاش کرتا، یا اس کو سید احمد سرہندی جیسا کوئی بندہ مل جاتا جو اس کو کچھ سمجھاتا، وہ آپے لگتا وہ کریش ہو گیا۔ تو اقبال نے کہا پہلے اس نے اپنے آپ سے تعلق توڑا، پھر دنیا سے تعلق توڑا، خدا سے تعلق توڑا، اپنے آپ سے تعلق توڑا اور پھٹ گیا۔ یعنی ہی ڈائیڈ ان دیٹ کیاس، ریڈیکلزم میں۔ اور اس نے کہتے ہیں کہ اب اس نے کہا کہ یہ جو اس کی اگر کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں بڑا کچھ آپ کو ملتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو نیچر اور کلچر ہے اس میں کوئی ڈائیکاٹمی نہیں ہے۔ انسان کی نیچر کیا ہے؟ لوٹ مار، کھو کے کھاؤ، کمزور کو مار دو، نیچر تو یہ ہے نا۔ اور یہ کہتے ہیں جو ریلیجین ہے، جو کرسچینٹی کا ہے، کہتے ہیں کہ وہ تو ٹوٹل الٹ ہے، وہ کہتا ہے بندے مان جاؤ، جو ماڑا ہے اس کو سخاوت کرو، گرے پڑے کی خدمت کرو مشنری زیل سے۔ تو کہتا ہے ظلم جو کیا کرسچینٹی نے اس دنیا میں، اس کا نیٹشے کے بقول یا کسی بھی دین نے، وہ یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو زندہ رکھ لیا جن کو مر جانا چاہیے تھا۔ کہتا ہے رومن زمانے میں یہ مر جاتے تھے، یہ سلیو ہو جاتے تھے، اور آقا جو تھے وہ بچتے تھے، لیکن کرسچینٹی نے سب کو برابری کے حقوق دے کے، یا اسلام نے کیا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو بھی زندہ رکھ لیا ہے جن کو مر جانا چاہیے۔ اور یہ برڈن بن گئے ہیں سوسائٹی پہ، بجائے اس کے کہ سوسائٹی کو بہتری کرتے۔ اور جو اچھی خوبیاں تھیں، بہادری، جذبہ، آگے بڑھنا، کھونا، اس کو کرسچینٹی نے بیڈ ورچو قرار دے دیا ہے، اور کمزوری، قناعت، عاجزی، انکساری، یہ جو بیڈ ورچوز بقول اس کے نیچر کے، اس کو انہوں نے گلوریفائی کیا ہے۔ چنگے بڑے بندے جڑے نے نا وہ اپنا انکساری تے عاجزی تے آ گئے۔ دس از وٹ ہی ہیڈ اے ڈائیکاٹمی ود ہز ریلیجن۔ اس نے کہا ہے کہ ایک لینگویج ہے جو کام کرے گی،
تو کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے، صرف بڑے جو پریویلیج نہ پڑھے لکھے ان کو شاید کچھ لوگوں کو چاہیے، کیونکہ لینگویج بھی جو ہے نا وہ آپ کو ایسے ذلیل کر دیتی ہے، آپ کو حق دیتی ہے زندہ رہنے کا، پریویلیج دیتی ہے، جب جاب ملتے ہیں جاب شب کیا ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ لینگویج بھی بہت حد تک غیر ضروری ہے، اور فریڈم جو ہے وہ ایسی پاسبلٹی ہے جس سے انسان آگے بڑھ جاتا ہے. اور کہتے ہیں ہر سوسائٹی کا ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے، اور اخلاقیات مختلف ہے. آقاؤں کی اخلاقیات مختلف ہے، غلاموں کی اخلاقیات جو ہے وہ مختلف ہے. اور یہ اس کی کتاب ہے، اس نے ان دی یوز اینڈ ابیوز آف ہسٹری اس کی کتاب ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے آفاق کو تشکیل دیا ہے. یہ لوگ تھے، پلیٹو تھا، لاک تھا، ہیگل تھا، بدھا تھا، جیفرسن تھا، اور جیسس. اور یہ ان لوگوں نے اخلاقیات کو ترتیب دیا ہے اپنی طرف سے بنا کے لوگوں کو، نعوذ باللہ اس کے بقول. اور اب کہتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا اختلاف ہے، موریلسٹ لائک جیسس سیڈ دی ویلیوز آر رانگ. اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو طاقت کا استعمال ہے، کھوتا لوٹ مار، یہ غلط ہے، اور انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے کمزور لوگوں کو. ہوا تو یہی ہے نا، کوئی بھی دین ہو جو سچا ہے، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، اس نے کمزوروں کو جینے کا حق دیا، اور جن کے پاس ہے ان کو کہے ان کمزوروں کو، بیماروں کو، ناداروں کو، ان کو بجائے. نیٹشے کو اس سے شدید اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کو مر جانا چاہیے تھا. یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جب کرسچینٹی یورپ میں پھیلی ہے، روم کا جب اپنا نظام ختم ہوا ہے اور عیسائیت نے اس کی جگہ لے لی ہے، تو مسیحیت نے کیا کیا ہے، اس نے پرانی مورل ویلیوز کو ختم کر دیا، اور جو اپنی ویلیوز نہیں ہیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس پہ کوئی کویسچن نہ کریں، یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور یہ آپ کو ماننا پڑے گی، یہ انسان کی نہیں ہے، یہ آسمان سے اتری ہیں، اس لیے یہ ویلیوز جو ہے یہ کریکٹ ہے، اور اس کو ڈیوائن کہا ہے. اور کیا ہوا ہے کہ وہ نیچرل لیڈر جو بڑے بہادر تھے اور انوویٹر تھے، بڑے وہ آگے بڑھ کے نئی نئی ایجادات کرتے تھے، وہ جو ہیں وہ اس سسٹم کی وجہ سے برابر قرار دے دیے گئے ہیں ماسس سے، اور ان کے سارے پوٹینشیل جو ہیں ختم ہو گئے. اب کہتے ہیں بقول اس کے، یہ میں نقشے کی بات کر رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، کہ اس عیسائیت سمیت جتنے بھی یہ آفاق ہیں دے آر مین میڈ، اور یہ جو ہیں یہ چینج ہو جانے چاہیے، یہ ایبسولیوٹ سچائی نہیں ہے. یہ اس کی کتاب نے کہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سچ ہے ہی نہیں جو انسان اور معاشرے کی ڈومین سے باہر ہو. آپ کہتے ہیں کہ ایک آسمانی نظام ہے اور ادھر سے وہی آتی ہے اور وہی آ کے آپ کو کریکٹ کرتی ہے، تو کہتا ہے ایسا نعوذ باللہ، کہتا ہے جو کچھ ہے وہ انسان اور انسان کے معاشرے کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں کہ زندگی کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں جب تک آپ اپنی زندگی کو خود حقیقت عطا نہ کریں. لائف از میننگ لیس unless you give the meanings to the life. یہ ایک اس کا تھا. اور اس کے بعد اس نے کہا بہت سارے پرسپیکٹیوز ہیں، بڑے طریقے ہیں رہنے کے، اور ایوری پرسپیکٹیو از لمیٹنگ اینڈ انکمپلیٹ. اور کہتے ہیں تاریخ کو دیکھو اور تاریخ کی مثال کو دیکھو. اب وہ کہتے ہیں کہ باہر سے جو آئی ہوئی وہی ہے، یا باہر سے آئی ہوئی انسٹرکشن ہے، coming from anywhere outside this world, ethics values for us to use, we must create our own. کہتا ہے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی ویلیوز خود بنا لیں. یہ نیٹشے کا اگلا خیال. کہتے ہیں ایک دفعہ جب ہم نے سوچ لیا کہ ہم خود خالق ہیں ہیومن ویلیوز کے، اخلاقیات کو ہم خود تشکیل دیتے ہیں، پھر ہم بیسٹ ویلیوز کو چوز کر سکتے ہیں. یہ اس کا کانسیپٹ تھا کہ خود ہی ویلیوز بنائیں، اور جب انسانی ویلیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی تو بہتر ویلیوز جو ہیں ان کو آپ سلیکٹ کر سکیں گے اور چوز کر سکیں گے. اب یہ چھرا جو ہے نا، اقبال کہتے ہیں کہ نیشتر اندر دل مغرب فشرد، اس نے مغرب کے دل کے اندر چھرا مار دیا.
وہ جو ایک بیلنس نظام تھا، اس پورے کے پورے ویلیوز کے نظام کو اس نے آ کے چیلنج کر دیا ہے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے تھے دنیا میں، ایک آقا ماسٹر اور ایک سلیبس، اور دونوں کی جیسے میں نے کہا ہے کہ ان کی موریلٹی جو ہے وہ دونوں کی مختلف ہے. آقاؤں کی اپنی موریلٹی ہے، پاکستان میں بھی دیکھ لیں، یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کی اپنی موریلٹی ہے، وہ انسان کو کیا سمجھتے ہیں، اور جو ماسز ہیں ان کی اپنی موریلٹی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہوا دراصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے جمہوریت کا نام لے کے جو ان ایکول تھے ان کو ایکول کر دیا. انڈیا میں مجھے کسی نے دوست نے ایک اگلے دن بھیجی ویڈیو کسی انڈین سیاستدان کی، ہندو کی، تو وہ کہتا ہے مسلمانوں کو مار دینا چاہیے، نیٹ شے والے خیالات کے مطابق. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا جو 14واں آرٹیکل ہے آئین کا جو 14واں آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے انڈیا کے تمام باشندے جو ہیں وہ ایکول رائٹس کے. اس کے کیا معنی ہے؟ اس نے کہا اٹ از دی مس انٹرپریٹیشن آف 14th آرٹیکل آف انڈین کانسٹیٹیوشن. ایکول رائٹ از فار ایکولس اینڈ مسلمز آر ناٹ ایکول. مسلم جو ہیں وہ انڈیا میں ایکول نہیں ہے، اور یہ ان کا بہت بڑا سیاستدان کہہ رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیٹشے کی فلسفی تھی کہ ایک ہی سوسائٹی کے اندر سارے لوگ ایکول نہیں ہیں، اور جو کہتا ہے کہ ایسی نسلیں جو بیکار ہیں ان کو ختم کر دیں. اور یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کے پیچھے پڑ گیا کہ انہوں نے مکا دیں، جس طرح انڈیا میں مسلمانوں کے پیچھے پڑ گیا. کہتا ہے کہ کرسچینٹی نے کیا کیا ہے، عیسائیت نے، مسیحیت نے، اس نے جو ماسٹر موریلٹی تھی، جو اخلاقیات آقاؤں کی تھی، اس کو بدل کے غلاموں کی جو تھی موریلٹی اس کو بلند کر دیا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ کرسچینٹی یہ کہتی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو، دوسروں کے بارے میں تم سوچو، کبھی سیلفش نہ ہو، خود غرض نہ ہو. اور کرسچینٹی کہتی ہے میک ہو اور بی میک، بڑے تابع دار ہو کے کمزور ہو جاؤ. ہیلپ دا لیس فارچون، جو کمزور ہیں ان کی مدد کرو، قربانی دو. اور یہ اصل میں کرسچینٹی وہی کہہ رہی ہے جو ایک اچھے غلام کو کرنا چاہیے. آقا کو سوٹ نہیں کرتا کرسچینٹی کا نظام، یہ غلاموں کی سوچ کے عین مطابق ہے. کیونکہ سلیو موریلٹی میں یہ تھا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو مضبوط نہ کرو، اپنی طاقت کا استعمال نہ کرو، اگریسو نہ ہو، کسی پہ حملہ نہ کرو، خود غرض نہ ہو، اور دوسروں کی خدمت میں اپنے آپ کو جوت دو. اور کہتا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا، اپنے آپ کی طاقت کا اظہار کرے گا، نہیں خیال رکھے گا، وہ دوزخ میں چلا جائے. کہتا ہے یہ ہے کرسچینٹی، جو مضبوط لوگوں کو دوزخ میں اور عاجزی اور انکسار اور لوگوں کو ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو جنت دیتی ہے. مطلب یہ اس کا فلسفہ جو ہے یہ آپ کے سامنے آتا ہے آہستہ آہستہ. کہتے ہیں کہ حل ایک ہی ہے کہ پرانے زمانے میں چلے جائیں اور آقاؤں والی جو ہے نا موریلٹی وہ اختیار کر دیں، اور پھر جو ہے نا وہ نظام جو ہے نیچر جو آپ کا دماغ کہتا ہے اس کے مطابق چلو، خدا کی کوئی نہ مانو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور اس طریقے سے تم آگے بڑھو. اور اس نے اصل میں نفرت کی ہے اس کرسچینٹی کے ساتھ، اور اس نے کہا ہے کہ وہ ویلیوز جو ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے، وہ انسان سے اس کا اپنا فخر اور پرائڈ چھین لیتے ہیں. پھر وہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے، سوشلزم کے بھی خلاف ہے، کمیونزم کے بھی خلاف. جمہوریت اس لیے کہ ووٹ تو برابر ہو گیا کمزوروں کا بھی. سوشلزم اس لیے کہ وہ جن لوگوں کا آپ ویلفیئر کر رہے ہیں وہ آپ کے پہ برڈن بن جائیں گے. اور کمیونزم اس لیے کہ آپ اپنے سارے وسائل جو ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں لوگوں کے اندر، جبکہ آپ کو چاہیے کہ باقیاں تو بھی کھولو.
سو یہ تھا اس کا کانسیپٹ اگینسٹ دی کرسچینٹی، جمہوریت کے خلاف اور باقی چیزوں کے خلاف. اب میرا خیال ہے میں تھوڑا تھوڑا جب آگے بڑھتا ہوں، تھوڑا بہت آپ نے سمجھ لیا. تو کہتے ہیں کہ جو رومن تھے پرانے، وہ اپنی انسٹنکٹ کو فالو کر رہے تھے، اپنی جو جبلت ہے، جنگل کے قانون کو. اور اچھی چیز ان کی نظر میں وہ تھی جس میں طاقت تھی، جس میں انسان کی اپنی جو تھی انڈیویجولسٹک ایز اے مین، اس کی پرائڈ، پاور، بولڈ اور طاقتور ہونا. اور برا تھا ان کے نزدیک کمزور ہونا، بزدل ہونا، قربانی دینا اور بڑا سبمسو ہو کے کسی کی اطاعت کرنا. یہ ان کے ہاں برا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ان کے یہاں اچھی تھی، وہی مسیحیت نے، کرسچینٹی نے ان کو برا کر دیا. یہ اس کا مسیحیت کے ساتھ اختلاف تھا. اس کے بعد کہتے ہیں اصل میں کرسچینٹی کیا تھی، اس نے اخلاقیات کو الٹا کر دیا. سمجھ گئے؟ بقول نیٹشے کے ایک ہی اعتراض ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے، جو اچھا تھا برا ہو گیا ہے، جو برا تھا وہ اچھا ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ انہوں نے خدا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، خدا بھی خود کریٹ کیا تھا، خدا کے نام پہ یہ سب کچھ کیا ہے. اب اس کے خیال کے مطابق جو اگلا دور ہے وہ طاقت کا دور ہے اور اس میں خدا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس نے کہا گاڈ از ڈیڈ. اور پھر جب خدا مر گیا ہے اس کے بعد کرائسس ہوگا اور انسان جو ہیں مارے مرنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر جو اسٹرانگ مین ہے وہ اوپر اٹھ کے وہ سپر مین بن جائے گا. ایسا انسان جو طاقتور ہوگا، لاکھوں کی طرح، چنگیز کی طرح. لیکن تھوڑی بہت موریلٹی اس نے ضرور سکھائی ہے. ہٹلر نے اصل میں اس سے 50 سال بعد یا 40 سال بعد ایگزیکٹلی اس کی اخلاقیات کی ویلیوز کو اڈاپٹ کر. اگر اس کو ہم نیٹشے کہتے ہیں تو نازیزم جو ہے وہ نیٹشے کے افکار کے مطابق ہے. جرمن قوم نے جو اڈاپٹ کیا ہے اپنی طرف سے، انہوں نے نیٹشے کا پاور کا جو ہے وہ اختیار کیا ہے. اب وہ میرا خیال ہے میں اگر اس پہ چلا جاؤں تو کہتے ہیں اب ول آف پاور پہ بڑا اس کا ہے. آپ کی جو ول ہے، ول کیا ہے؟ کیوں جی مرضی. آپ کی اندرونی خواہش وہی آپ کو طاقت دلا سکتی ہے. آپ کی اگر مرنے کی مرضی ہے یو ول ڈائی. اگر طاقت کی مرضی ہے تو آپ پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو نیچر نے خوبی رکھی ہوئی ہے وہ ہے گریٹنس کی اور کسی چیز کی تخلیق کی. اور صدیوں تک اس کو مسیحیت نے سپریس کر کے دبا کے ختم کر دی. نہ انسان کریٹر رہا ہے، نہ طاقتور رہا ہے، نہ وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو دل سے آواز اٹھتی ہے یا آپ کے سر سے اٹھتی ہے آواز یا آپ کے ہاتھ، وہ آپ کو کہتی ہے، لیکن آپ اپنا دل کی مانتے ہو، نہ آپ اپنے دماغ کی مانتے ہو. اور سپر مین کیا ہوگا؟ وہ شاعر بھی ہوگا، وہ فلسفی بھی ہوگا، وہ سینٹ بھی ہوگا درویشوں کی طرح. اور پھر وہ پاسبلٹیز جو ہیں، امکانات کو دیکھے گا، جو جتنے آفاق جو ہیں گم شدہ ہیں ان کو ڈھونڈے گا. وہ دنیا میں رہے گا بھی اور ظالم بھی ہوگا، لوگوں سے لا تعلق بھی ہوگا. اور سارے سپر مین ایک جیسے نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ سپر مین کرے گا کیا، کرا کہ ٹکا بوٹی کر دے گا. اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو معاشرے سے لا تعلق ہو جانا چاہیے تاکہ ان کی کوئی پبلک رسپانسبلٹی نہ رہے. آپ معاشرے کے ساتھ تعلق کیوں رکھتے ہیں؟ روٹی کماتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں میں بھی کھاؤں، ہمسائے کو بھی کھلا دوں، کسی کو زلزلہ آیا، سیلاب آیا، میں اس کو بھی دے دوں. تو یہ جو آپ کی معاشرے کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ نے نیٹشے کے مقول خود لی ہوئی ہیں اپنے آپ پہ. ان کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں، انسانیت کی فکر جو ہے وہ چھوڑ دیں. یہ نیٹشے کا اگلا یہ خیال تھا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ جو اچھے خاندان کے طاقتور لوگ ہیں ان کی باہمی شادیاں ہونی چاہیے تاکہ ان کے بچے اور مضبوط ہو جائیں
اور وہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کا خیال نہ رکھیں، اور ہٹلر نے اس کے جو رائٹنگ تھی اس کو ناجائز اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب میں اس کی کلوزنگ تھاٹ سے بھی نہیں جاتا، اب میں مزید جو ہے آپ کو تھوڑا بہت اس کی یہ کتابوں کا ایک شکل دکھاتا ہوں۔ بے شمار اس نے کتابیں لکھی۔ برتھ آف ٹریجڈی 1872، آن دا فیوچر آف آور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن 1872، انٹائملی میڈیشن 1873-76، ہیومن آل ٹو ہیومن 1878، ڈان 1881، گے سائنس 1882-1887، 10 اسپوک زرتشترا، یہ کہا ہے زرتشت نے۔ یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر عرفانی نے مجھے دی تھی، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کہیں، کہ زرتشت نے کہا، زرتشت نے بھی کہا ہے کہ اسٹرگل اور آگے بڑھے۔ اور اس کے بعد اس کے مختلف کانسیپٹ آئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اگر بیسک کانسیپٹ اس کا دیکھیں، ڈیتھ آف گاڈ، خدا کی موت، نعوذ باللہ، سپرمین کا آنا، ول آف پاور، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ محدود ہے، اس میں طاقت لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے، اور یہ جو محدودیت ہے اس میں آپ نے اپنا حصہ چھین کے لینا ہے اور دوسروں کا حصہ بھی چھین لینا ہے، ورنہ۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک ایسا نظام ہے بار بار آتا ہے، بدھ سے اس نے متاثر ہو کے، یہ آواگون ہے، سپرمین پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا، ہسٹری سیدھی نہیں چلتی، ہسٹری دائرے کی شکل میں چلتی۔ یہ جو ہے نا اس کا ریکرنس، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ ایک دھارے میں آگے نہیں بہتی، تاریخ اپنے آپ کو مختلف دائروں کی شکل میں بار بار واپس لاتی ہے اور آگے لے جاتی ہے۔ اب اس کے ایجوکیشن کا فلسفہ بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اثرات کیسے لیے؟ علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان تھا وہ اپنی جو روحانیت تھی، عظیم روحانیت، گریٹ اسپرچویلٹی، اس کے بارے میں وہ فلی کانشیس تھا، اس کو اپنے سارے پوٹینشیل، اپنی ساری طاقت، اپنے سارے طاقت کے رازوں کا اس کو پتہ تھا، ہی نیو دیٹ، یہ علامہ کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ تھا۔ اب وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ ساری طاقت اور قوت کے ساتھ میں اکیلا جنگ لڑوں گا، اور جتنا بڑا پرابلم ہوگا اس پرابلم کو میں خود سارٹ آؤٹ کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ آئی نیڈ ہیلپ، پھر اس نے کہا جی مجھے مدد چاہیے، آئی نیڈ ڈسائپل، میرے فالوور چاہیے، آئی نیڈ ماسٹر۔ کہتے ہیں الٹیمیٹلی، کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں نیٹشے جو ہے وہ اپنی مخصوص قسم کی جو ماحول تھا اس کا انٹلیکچوئل، اس میں اس نے یہ سمجھا کہ وہ اکیلا ہی مسائل کو حل کر سکتا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اکیلا مین سپر مین بن کے آگے اپنی لڑائی لڑ سکے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ علامہ نے آگے کہا ہے کہ ڈسپائٹ انفیڈل برین، اگرچہ اس کا دماغ جو تھا وہ کافر ہو گیا تھا، اقبال کہتے ہیں کہ دل اس کا مومن تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن سلط جو تھا شاعر طائف کا، عرب، میرے لیکچر جو ہے عرب اسلام سے پہلے کے شعراء 2 لیکچر ہیں، آپ اگر سنیں، امیہ بن سلط کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنا قلبہ و کافر لسانہ، قلب و مومن، دماغ اس کا۔ اقبال نے یہ دونوں کے بارے میں کہا، مارکس کے بارے میں بھی کہا اور نیٹشے کے بارے میں کہا، آن کے برتر ہے حرم بت خانے ساخت، جس نے حرم کی طرح کا بت خانہ بنایا، قلب و مومن، دماغ اس کافر، دل و دا مومن ہے، دماغ اس کا جو ہے کافر۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ اس کے دماغ کی خرابی کے باوجود اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی ایمان تھا، اور اس نے کہا ہے ول آف پاور جو ہے طاقت کا اظہار، طاقت کی خواہش، طاقت کو حاصل کرنا، یہی دین ہے، یہی قانون ہے، یہی اخلاقیات ہے، اور یہی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایگری کرے گی تو آگے بڑھے گی، اپنی پاور کو بڑھائے گی، ڈومینیٹ کر جائے گی، اور اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتی چلی جائے گی۔ اور کہتا ہے کہ آگے چل کے اگر ول آف پاور نہیں ہے تو انسان ختم ہو جائے گا اور اس کے پلے میں کچھ نہیں رہے گا۔ اب
کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے اپنا جہان بنایا ہوا ہے کائنات اپنی نظر میں خدا کے نصولوں پہ، جب خدا ہی نہیں رہے گا نعوذ باللہ تو پھر وہ جہان بھی جو ہے بدل جائے گا اور انسان کا ایک نیا جہان جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس میں جو اکثر یہ ایک کچھ دانشور سو کارڈ جو کہتے ہیں کہ اقبال نے جو مرد کامل کا جو تصور لیا ہے وہ آ رہا ہے، وہ آگے آ گیا، ابھی میں لا رہا ہوں سلائیڈ۔ علامہ نے انکار کیا ہے، علامہ کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ علامہ نے اصل میں اپنے شروع کے کیریئر میں ان کو میرا خیال انگلینڈ جانے سے پہلے عبد الکریم جیلی کے فلسفے کی کتاب دی گئی ہے جس میں انسان کامل کی، اور انسان کامل کا تصور جو اقبال نے پیش کیا، ڈکنسن نے جب اسرار خودی کا ترجمہ پڑھا ہے تو اس نے کہا ہے کہ اقبال نے یہ فاشزم کا اصول جو ہے وہ نیٹشے سے لیا ہے، جس کا اقبال نے انکار کیا ہے اس خط میں جو انہوں نے وہ خط لکھا ہے اس کو اپنے استاد نکلسن کو۔ نکلسن ان کا انڈائریکٹ استاد تھا، پی ایچ ڈی کا بھی ایگزامینر تھا، تو نکلسن نے ہی ٹرانسلیٹ کیا۔ تو علامہ کو نکلسن کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اب ویل آف پاور کی میں نے ذکر کیا ہے، ماسٹر مورالٹی کی میں نے بات کی ہے، سلیو مورالٹی کی میں نے بات کی ہے۔ اب اقبال کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو مسکنسیپشن ہے بائی دا ویسٹرن پریس، اقبال کا یہ کہنا ہے کہ میں نیٹشے سے متاثر ہے، یہ ایک ایسی غلط فہمی تھی جو مغربی پریس نے پھیلائی تھی۔ یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا، مسکنسیپشن آف دا ویسٹرن پریس، مغرب کے ڈکنسن کے بعد انہوں نے کہا کہ اقبال جو مرد مومن کی، مرد کامل کی بات کرتے ہیں، خودی کے اصولوں کی، اصل میں اقبال نے یہ نیٹشے سے لیا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی مشرق کے کچھ اسکالرز نے اس کو تنقید کیے بغیر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اقبال واز انفلوئنسڈ ان سرٹن۔ مغرب نے غلط فہمی پھیلائی اور مشرق کے کچھ بزرگ مہر کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب آپ اردو کے استاد ہیں، بزرگ مہر کیا ہوتا ہے؟ ایک نہیں، جو بادشاہ تھا نا نوشیروان، اسی کے آخری دور میں، آخری 7 سال تھے اس کے رہتے ابھی حکومت کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ شہنشاہ نوشیروان کو خسرو اول بھی کہتے ہیں، اور وہ 534 عیسوی میں پرشیا کے تخت کے اوپر متمکن ہوا تھا، اور 579 میں اس کی انتقال ہوا۔ بڑی من گھڑت حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا کہ میں اس بادشاہ کے، عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا۔ سعدی نے بھی لکھا اس کے بارے میں، اس نے اطابق ابو بکر زنگی کو کہا مجھے فخر ہے کہ میں تیرے زمانے میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشیروان پہ فخر تھا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے شیر شاہ سوری کو کہا فخر ہے تیرے دور میں پیدا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا تھا۔ ٹھیک، یہ ہمارے شیخ سعدی کیا، ملا عبد القادر بدایونی کیا، وہ سارے کے سارے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو ثابت ہو۔ یہ ہمارے پرشین بولنے والے، لکھنے والے انڈین اور ایرانین، انہوں نے نوشیروان کو گلوریفائی کیا ہے۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ ایک زرتشتی بادشاہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کی تعریف کر سکتے؟ میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں، پرشین بادشاہ ٹھیک ہے، بٹ ایور اس کا دور پہلے ہے حضور کی نبوت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرفیکٹ مین ہے اقبال کا، مرد کامل، مرد مومن، انہیں لیا گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آئی روٹ آن دی صوفی ڈاکٹرائن آف دی پرفیکٹ مین more than 20 years ago, long before I had read or heard of Nietzsche۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا گیا، میں نے 20 برس پہلے ابھی میں نے کبھی نیٹشے کا ذکر ہی نہیں سنا تھا۔ نیٹشے تو مریا ہے سن 1900 میں، اس کی کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ ہوئی ہیں جرمنی سے انگریزی میں بعد میں، اور آہستہ آہستہ وہ پاپولر ہوا ہے۔ اقبال کے ایم اے کے کورس میں کچھ نہیں تھا نیٹشے کے بارے میں، ہیگل سے آگے کوئی ذکر نہیں۔ اقبال کہتے ہیں میں نے تو پتہ ہی نہیں سی کہ نیٹشے ہے یا اس کا کوئی فلسفہ ہے۔ یہ ایک ایسی جسے کہتے ہیں، حضرت اقبال کہتے ہیں ظاہری قسم کی ریزیمبلنس ہے جس کو لوگوں نے بنا کے، خصوصاً ڈکنسن نے، اس کے بعد اسرار خودی کے بعد
اس نظریے کو بیان کر دیا ہے۔ تو علامہ نے اس سے مکمل طور پہ اپنی برات کا ثبوت دیا ہے۔ کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نیٹشے کے ساتھ نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس کے تصورات کو لیا ہے۔ یہ تو ہے اقبال پہ انفلوئنس۔ لیکن اقبال نے نیٹشے کے بارے میں ہمدردی کا یہ ثبوت دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک مجذوب تھا، ایک حلاج تھا جو یورپ میں پیدا ہو گیا، یورپی سمجھ نہیں سکے، نہ ہی اس کو گائیڈ کرنے والا تھا، ٹھیک؟ وہ انہوں نے اس بندہ مجذوب کو پاگل سمجھ لیا، بجائے اس کے کو کسی حکیم کے پاس لے کے جاتے۔ ابو علی سینا کا ذکر کیا انہوں نے، حضرت مجدد ثانی کے زمانے میں ہوتا، وہ انفارچونیٹلی ان زمانے میں تھا جب ہی اس کو پاگل سمجھ کے ٹیکے لگوان واسطے ڈاکٹروں کو لائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ بود حلاجی میں شہد خود غریب، جان سے ملا بردو کشتورا طبیب۔ یہ وہ حلاج تھا جو اپنے شہر میں اجنبی تھا، یہ ملا سے جان بچا کے نکل گیا، حلاج کو تو ملا نے مار دیا، کشتورا طبیب اس کو ڈاکٹروں نے مار دیا، ملا تو بچ گیا، ٹھیک۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جو اس کے ارد گرد لوگ تھے وہ اس کے جذب کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ کہتے ہیں باقی سارے مجذوب ادھر پیدا ہوئے ہیں، ایک مجذوب پیدا ہوا ہے یورپ میں، وہ اسی مجذوب کو اس کلندر کو نہیں سنبھال سکے، ٹھیک، اور وہ کریش کر گیا ہے، آپ بھی مر گیا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں مرا صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کو یہ سنبھال نہیں پائے۔ یہ اقبال کا اس کے بارے میں کانسیپٹ، چونکہ اس نے خدا کا انکار کیا، تو اسی کو اقبال نے کہا ہے حکیموں سے میں پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں نظر آئی مجھے، جسے کہتے ہیں نا، مجھے نظر آئی مجھے گہرائیاں، مجھے نظر آئی مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، غرض میں کیا کہوں وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتلاتا کہ شان کبریا کیا ہے، پھر میں اندازہ ہوں، لیکن وہ مر چکے ہیں تو میں انہوں کرنے جو گا کوئی نہیں، اور وہ چلا گیا۔ یہ انہوں نے اردو میں کہا ہے اقبال نے۔ پھر اقبال نے کہا کہ مجذوب فرنگی نے بے انداز فرنگی مہدی کے تصور سے کیا بیدار۔ اس نے اپنی ملت کو جو ہے آپ مہدی کے تصور سے اس نے ملت کو بیدار کر دیا ہے۔ اصل میں وہ مہدی کا سپر مین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ امام مہدی کا کانسیپٹ، ٹھیک، لیکن دے وہ الٹ انداز سے رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کا جو مہدی ہے سپر مین وہ رتھ لیس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ طاقتور ہے۔ اسلام کے امام مہدی رتھ لیس نہیں ہے، انفارچونیٹ لائک ہم وٹ ہی واز گیونگ دی کانسیپٹ۔ تو اقبال کہتے ہیں اصل میں وہ مرد کامل جس کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے وہ حضرت امام مہدی کی تلاش ہے، لیکن دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی دسن والا نہیں سی، پان والا نہیں سی، اور ادھر ہی جا کے کہتے ہیں کہ اس کا جو خاص ہے نا، دست شخص خون چلی پا ہمارست، اس کے ہاتھ سلیب کے خون سے رنگے ہوئے، اس نے کلیسا کے اندر ایسی تباہی تو بربادی پھیل دی ہے، اس نے سلیب کے اندر چھرا مار کے سلیب کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ چلو بیٹا اس کو لگاؤ ذرا جلدی۔ تو آج میں اس لیے آپ کو بتا رہا تھا، آج انفارچونیٹلی ہمارے بڑے ہی قریبی دوست راؤ اسلم صاحب، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ کل میں جنازے پہ گیا تھا، میرے اور احباب بھی تھے، یا فابانی صاحب تھے، دوسرے دوست تھے، تو ان کو تھا شوق کہ میں نیٹشے پڑھاؤں اور اس کے بارے میں بات کروں، لیکن بدقسمتی سے وہ آج ہے نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور سپر مین کا میں نے آپ کو کانسیپٹ دے دیا ہے۔ تو سر یہ ادھر بات اب کنکلوڈ اگر اس طرح کی جائے کہ سپر مین اور مرد کامل میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھو بات سن، میری بات سن، مرد کامل کسی روحانی سسٹم کو فالو کرتا ہے، مرد کامل خدا کا قائد ہے، وہ خدا کا نائب ہے، ادھر تو خدا ہی کوئی نہیں نا، ٹھیک۔ اور وہ کون سا مرد کامل ہے جو کمزوروں کو مار کے آ گیا گا؟ مرد کامل کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارے گا۔ مرد کامل جو ہے وہ موریلٹی کے اوپر کام کرتا ہے۔ یہ سپر مین جو ہے نا،
سپر مین. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑا ڈینجرس فلسفہ ہے اس کا, یہ بڑی اچھا. اب میں نے کلوزنگ تھاٹ کی بات کی ہے, شیکسپیئر کی بھی بات کی تھی میں نے, اس کی کتابوں کی بھی بات کی تھی میں نے, آپ کو اس کے باقی کانسیپٹ بھی بات کیے ہیں. ایجوکیشن کے بارے میں بھی اس نے کہا ہے کہ ایجوکیشن کا بھی کوئی ضرورت نہیں. اب علامہ کی میں بات کر رہا تھا کہ علامہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ بھی میں نے شاید آپ کو لیکچر دے دی ہیں, یہ ان کا جو مس کانسیپٹ. اب کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ جو واضح ڈفرینس ہے اس کے مرد کامل کے درمیان, جو تم نے کویسچن کیا ہے زاہد, اقبال رائٹس آئی بلیو دیر از اے ڈیوائن ٹینڈینسی ان دی یونیورس. اس کائنات کے اندر جو بھی ٹینڈینسی ہے, پلان ہے, وہ خدائی پلان ہے. اس کے اندر صرف انسان ہی نہیں ہے, اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے, اس کے اندر عشق, وجدان اور اس کے اندر روحانی پہلو ہے. اس ڈائمینشن کو یہ بھول گیا ہے. کہتے ہیں کہ ڈیوائن کا مطلب روحانی, جس کا تعلق اللہ سے ساتھ ہے. الوہی پہلو اس کائنات کے اندر ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. بٹ دس ٹینڈینسی ول ایونچولی فائنڈ اٹس کمپلیٹ ایکسپریشن ان اے ہائر مین. لیکن وہ جو خدایا کا کانسیپٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گی ایک عظیم آدمی کی شکل میں جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گا, اور مہدی کا کانسیپٹ. اب کہتے ہیں کہ اقبال واز ان دا فرسٹ انسٹانس انفلوئنسڈ بائی دی صوفی تھنکرز. اقبال تو ان صوفیاء سے الجیلی سے تھے, ابن عربی سے متاثر شروع میں, انہوں نے ان کو پڑھا تھا. He had already drawn the outline of his ideas before the happening to read Nietzsche. اگر میری آپ کتاب پڑھیں یہ اقبال اینڈ سیجز آف ایسٹ, ابن عربی والا چیپٹر پڑھیں, اقبال تو ابن عربی سے متاثر تھا. حلاج کا چیپٹر پڑھ لیں. اقبال نیٹشے کو پڑھنے سے پہلے اپنا کانسیپٹ بنا چکے تھے ان صوفیاء کے خیال کے مطابق. اچھا اب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے شاید ایم اے میں پڑھا ہوگا, لیکن کہتے ہیں کہ جب اقبال کے زمانے کا ہم نے سلیبس نکالا ہے تو اس میں تو ہیگل سے آگے ذکر ہی کسی کا نہیں, نیٹشے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ان کے ایم اے کے سلیبس میں علامہ کی. اور پھر اقبال نے کہا ہے کہ اٹ از پروبیبلی دی نیٹشیز بارڈ فرام دی لٹریچر آف اسلام. ہو سکتا ہے کہ نیٹشے نے یہ تصور اسلام سے چرایا ہو, کیونکہ جب میں نے آپ کو پڑھائی تھی پیام مشرق تو اقبال نے سارا کانسیپٹ یہ دیا تھا کہ گوئٹے نے یہ سارے کانسیپٹ حافظ سے اور صوفیاء سے لے کے فارسی ادب سے پھر اس نے اپنا دیوان لکھا. تو کہ جرمنی میں چونکہ آلریڈی ٹریڈیشن تھی تو اسلامک لٹریچر کو پڑھ رہے تھے جرمن جب نیٹشے پیدا ہوا ہے, تو نیٹشے نے شاید یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ادھر سے لیا ہے اور پیام مشرق میں اقبال نے اس کا ذکر کیا. اور اقبال کہتے ہیں کہ میرے جو تصورات آپ نیٹشے کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بڑی معمولی قسم کی ریزیمبلنس ہے جو مائنر اور کرسری کا ہے. جسٹ بظاہر کرسری مائنر بڑی معمولی سی میری ایک ریزیمبلنس ہے جس کو لوگوں نے, اور ڈکنسن جو ہے اس نے اسرار خودی میں جس کچھ لکھا تھا, اقبال نے اس وقت بھی احتجاج کیا اور انہوں نے یہ کہا, اقبال پروٹیسٹ دیٹ دی بلیو ان دی پاور آف اسپرٹ رادر دین بروٹ فورس آف نیٹشے. بروٹ فورس ہے ظالمانہ طاقت کے استعمال کی بجائے. سمجھ گیا؟ اقبال کا سب سے بڑا جو میں نے اب تک آپ کو پڑھایا اس ظالمانہ طاقت کے استعمال کے خلاف ہے اقبال. اور اقبال جو ہے وہ پاور آف اسپرٹ کی بات کرتے ہیں, روحانی طاقت کی. وہ جمہوریت بھی اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, وہ تو مرد کامل میں بھی اسپرچول پہلو کو ڈھونڈتے ہیں. ہی بلیوز ان کانفلکٹ because collection of individualities tending to become harmonious whole through the conflict. اقبال جو ہے ethical and not political like Nietzsche. اقبال بھی کانفلکٹ کے قائل ہے. کانفلکٹ کیا ہے؟ اختلاف, تصادم. اقبال کہتے ہیں کہ تصادم ہوگا مختلف قوا میں, نیکی کی اور برائی کی طاقتوں کے اندر ایک تصادم اٹرنل ہے. جہاد کا پورا کانسیپٹ اقبال کا اس تصادم کے اوپر ہے. فائٹنگ فار گڈ تھنگ, فار گڈ ویلیوز اگینسٹ دا بیڈ ویلیوز, اور اپنی پروٹیکشن کے لیے. لیکن اقبال اس سارے سسٹم کو اس کے ساتھ ایک ہارمونی پیدا کرتے ہیں, اپنے تصورات کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں.
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. وہ سارے کے سارے ان کا کانسیپٹ جو میں نے پورے پرشین سے جب لاتا ہوں کہ جسے انہوں نے کہا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید. تو یہ ستیزہ کار ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار. اقبال کانفلکٹ کے قائل ہے لیکن اس طرح کی کانفلکٹ کے قائل نہیں ہے جو طاقتور کی کمزور کے اگینسٹ ہے. وہ ایول کی کے خلاف اس طاقت کو ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایوولوشن آف ہائر فارم آف لائف اینڈ دا پرسنل امورالٹی. اقبال کا کانفلکٹ جو ہے اقبال دس کانفلکٹ از اے نیسیسٹی ان دا انٹرسٹ آف دی ایوولوشن آف ہائر. اقبال کہتے ہیں جب تک آپ اپنے آپ کو کنفلکٹ میں ڈال کے پرفیکٹ نہیں کرو گے آپ ایوالو ہوگے ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ بلبل جو ہے اس نے اپنی بلبلہ زور نوا منکار یافت. جو اس کا نغمہ ہے اس نے بلبل کو چونچ عطا کر دی. اور کب کپا از شوخی رفتار یافت یہ جو چکور چلتی ہے اس کی چلنا اتنا خوبصورت ہے اس کی وجہ سے اس کو پاؤں مل گئے ہیں. اقبال کہتے ہیں یہ جو ول ہے اندر کی یہی پرفیکشن کو لیڈ کرتے. اور اس سے آگے اقبال نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس کائنات کے اندر اس کانفلکٹ کیا ہوا ہے اس نے حضرت ابراہیم کی 100 شمعوں کو بجھا دیا ابراہیم کے ادیان کی. تا چراغ ایک محمد برفروخت حتیٰ کہ محمد کے ایک چراغ کو جلا دیا. کشمکش کی اقبال نے بات کی ہے جس میں نہ انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. اقبال اس کی بات کرتے ہیں. اور پھر جو ہے نیٹشے ڈڈ ناٹ بلیو ان دی پرسنل امورٹیلٹی. وہ تو نیٹشے تو اس کا قائل ہی نہیں تھا. نیٹشے اس امر کا قائل نہیں تھا کہ انسان جو ہے اس کو حیات جاودان مل سکے. وہ آواگون کا تو قائل تھا لیکن حیات جاودان کا قائل نہیں تھا. اقبال کا سب سے بڑا کانسیپٹ کیا ہے کہ موت جو ہے موت ایک سٹیشن کہتے ہیں موت کو اینڈ نہیں کہتے. حضرت اقبال آپ سمجھ گئے اقبال کے کانسیپٹ میں موت ایک موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. تجدید مذاق اختتام زندگی صبح دوام زندگی. اور اقبال کے یہاں کانسیپٹ جو ہے نا موت کا وہ کانسیپٹ جو نیٹشے کے یہاں ہے وہ جاودانیت کی بات کرتے ہیں. اور پھر اقبال کہتے ہیں ایک کوشچن پوچھتے ہیں ڈو یو وش ٹو بی اے پرپیچوئل برڈن آن دی شولڈر آف دا ٹائم. کیا آپ کائنات کے کندھوں کے اوپر ایک مسلسل بوجھ بن کے زندہ رہو گے یا تم اس کے کندھوں کو اٹھاؤ گے اپنے کندھوں کے اوپر. اقبال شیر کی زندگی چاہتے ہیں. اقبال بھیڑ کی زندگی نہیں چاہتے کسی طریقے. اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا ٹیپو سلطان کو. اور اس کے بعد اقبال کریٹیسائز دس ویو آن دی گراؤنڈ ایٹ دی مسکنسیوڈ دی نوشن آف ٹائم. یہ جو نیٹشے نے کہا ہے نا کہ تم اس نے کہا ٹائم کو سمجھا ہی نہیں. اقبال کا تو کانسیپٹ آف ٹائم جو ہے وہ بھی مختلف ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. وہ زمان و مکان کے کانسیپٹ پہ ہم نے ابھی بات نہیں کی ہے. اور اس کے بعد ہائر فارم آف لائف کی انہوں نے بات کی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیٹشے کہتے ہیں آئی آر سیلف از اے فکشن. آئی کا کانسیپٹ دیتا ہے تنہائی کا ایک فکشن کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اقبال تو آگے چل کے جب خودی کی بات کرتے ہیں انسان کی بات کرتے ہیں تو پھر بے خودی کی بھی بات کرتے ہیں معاشرے کی بھی بات کرتے ہیں سوسائٹی کی بھی بات کرتے ہیں امت کی بھی بات کرتے ہیں. اس کو سکھاتے بھی ہیں کہ تم کون ہو کس طرح رہنا ہے کس طرح جینا ہے. He was following the promise of Kant's first. They both took an intellectual point of view which had nowhere else to lead to. اور اقبال however اقبال نے کہا کہ ہیگل اور یہ جو نیٹشے ہے یہ اس جگہ لے گئے ہیں جہاں پہ ایک گلی بند ہے اور کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. اقبال however contends that there is another point of view, the inner experience from which the I is an indubitable fact, a fact which even F.H. Bradley was forced to admire. اقبال کہتے ہیں کہ انر جو ہے نا انسان کا وجدان اس کی روح کی شمع اس کا ایمان یہ ایک ادر کانسیپٹ ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے اور انسان کو تکمیل کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر روح ہی نہیں
ایمان ہی نہیں تو انسان کی پرفیکشن نہیں ہو سکتی. یہ اقبال کا کلیئر کٹ کانسیپٹ ہے. اور اب کہتا ہے کہ اسرار خودی اور نیٹشے کے خیالات جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ان میں آپس میں کوئی اہم مانگی نہیں. یہ میں نے علامہ اقبال کے خط کا حوالہ دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو اسرار خودی ہے وہ تو خودی کی بات کرتی ہے، نیٹشے خودی کی بات ہی نہیں کرتا. کرتے کہ خود نگر خود گیر اپنا احتساب وہ تو کرتے ہی نہیں. اپنا احتساب تو نہیں کرتے، وہ تو صرف اپنی خود نمائی اور اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے ہلاکو کی طرح اس کی طرح لے کے آتا ہے. اقبال ایڈز وین آئی سے بی اے ہارٹ ایز اے ڈائمنڈ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہیرے کی طرح مضبوط ہو جاؤ، I do not mean that Nietzsche does carelessness or pitiless. ہیرے کی طرح مضبوط ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ تم ظالم ہو جاؤ، پیٹیلیس ہو جاؤ، کیرلیس ہو جاؤ، دوسروں کے غموں سے تم بے اعتنائی اختیار کرو. ہیرا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کاٹو. یہ میں نے آج اس لیے سارے کانسیپٹ لایا تھا کہ مجھے پتا تھا یہ کویشچن کریں گے آپ لوگ. اینڈ آئی مین دی انٹیگریشن آف دی ایلیمنٹس آف دی ایگو. میں کیا ہوں، میری انا کیا ہے، کہ میرے جتنے عناصر ہیں میری ایگو کے وہ سارے کے سارے مجتمع ہو کے آرگنائزڈ شکل اختیار کر کے ایک ڈسپلن کے تابع ہو جائے. اقبال کی خودی جو ہے وہ ڈسپلن کی تابع ہے. وہ تینوں سٹیجز جو انہوں نے اسرار خودی میں بیان کی. اور اس کے بعد کہتے ہیں اٹ مینس ٹورڈز دی پرسنل امورٹیلٹی. اور جب آئی مضبوط ہو جائے انسان میں اپنی انا، تو پھر وہ خدا کا نائب جب ہو جاتا ہے تو حی و قائم ہو جاتا ہے خدا کی طرح، پھر اس کو موت نہیں آتی. یہ ہے اقبال کا کانسیپٹ. نیٹشے جو ہے وائل ڈینائنگ دی فیکٹم آف خودی اور سیلف شوڈ بی ڈیووٹنگ ہز ہول ٹائم اینڈ انرجیز ٹو ڈیولپنگ اے ڈاکٹرائن آف سپر مین. وہ سپر مین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ خود ہے یا کوئی اور ہے، ان دونوں کا جو ہے. اب کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ اس نے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ایسٹ سے لیا ہے، مشرق سے، لیکن مغرب کے مٹیریلزم میں اس کانسیپٹ کی ماند پڑ گیا ہے، یا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت خلط ملط ہو گیا ہے مغرب کے فلسفے کے ساتھ. اس لیے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ پوری طرح ایکسپریس نہیں ہو سکا نیٹشے کے اندر. اقبال جو ہے اپنے اوور مین آف ایمرسن کی آئیڈیا کی وضاحت کرتے ہیں، پھر اقبال انسان کامل کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ناسود کی بات کر دی. یہ ساری کے سارے کانسیپٹ جو ہیں یہ میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں اور آگے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. اب اقبال کہتے ہیں کہ نیٹشے یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے یہ بار بار ریپیٹڈلی سرکل کی شکل میں آگے بڑھتا ہے، اور امورٹیلٹی از ٹو ہم از اٹرنل ریکرنس. اور نیٹشے کے اندر اگر کوئی حیات جاودان کا کانسیپٹ ہے تو وہ ریکرنس ہے، بار بار واپس آنا. اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جو بدھ کے ہاں ہے، جس کا خدا کا کوئی کانسیپٹ نہیں، لیکن انسان کے آواگون کا کانسیپٹ جو ہے روح کے بار بار آنے کا. کیونکہ ان کا خیال ہے محدود ہے. ان کے جتنے بھی لاماز ہیں، دلائی لاما، وہ ان کے ہاں بدھ کی یا ان کے پرانے جو بزرگ ہیں ان کی ریکرنس ہے، مرتا ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے. یہ نیٹشے کے ہاں بھی ہے. نیٹشے اور بدھزم کا جس سے جاوید اقبال نے بھی ذکر کیا ہے. اور اب نیٹشے جو ہے اس نے ٹائم کے کانسیپٹ میں کوئی بات نہیں کی، اقبال نے اس کی بات کی ہے. ہز ویو از کلوک فارم آف اے فیٹلزم. کہتے ہیں اصل میں جو تقدیر کا جبر ہے وہ ہے نیٹشے کا نظریہ. نیٹشے چاہتا ہے جس نے بننا ہے اس نے بن کے رہنا ہے، جنہیں کمزور ہونا نے کمزور ہے، اسی کچھ نہیں کر سکتا. یہ جبریت جو ہے یہ نیٹشے نے طاری کر دی ہے. اور وہ کہتے ہیں انفارچونیٹلی وہ خدا سے ٹوٹ گیا ہے اور پھر اپنے آپ سے بھی ٹوٹ گیا ہے. وہ آنکھیں چاہتا تھا، طاقت چاہتا تھا. یہ شعروں کا ترجمہ ہے جو میں آگے آ کے بیان کروں گا. اقبال نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، نیٹشے کے بارے میں. یہ سارے ان کے اشعار ہیں اقبال کے. اب میں اس پہ آ جاتا ہوں جو اب سب سے بڑی بات جو ہے آرزو مندی.
آرزو کیا ہے؟ علامہ نے جب نیٹشے کا ذکر کیا ہے، علامہ کی نظر میں صاحب تبریزی کی اور حافظ کی یہ 2 غزلیں تھیں. ز وسعت بر تمنا تنگ گردد عرصہ جولان، نہال آرزو مندی ز دست تنگ می بالد. ز وسعت بر تمنا تنگ گردد عرصہ جولان. جولان کیا ہے؟ جولان گاہ. یہ لفظ جولا جو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا، یہ جولا سے نکلا ہے. جولاہا کے پاس ایک جو ہوتا ہے نا، ایسے کہہ کے مارتا ہے، ایسے کہہ کے پھینکتا ہے، وہ اس کو جولا کہتے ہیں. ٹھیک. اور جولان اس کو مار. جس طرح وہ انسٹرومنٹ آگے ہوتا ہے، اس طرح انسان اس کائنات کے اندر اپنے آپ کو مار کے پھیلا کے تک اس کو جولان گاہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ز وسعت بر تمنا تنگ گردد عرصہ جولان. جب بہت زیادہ وسیع ہو جائے کوئی چیز، وسعت ہو جائے، تو پھر تمنا کے اوپر عرصہ جولان تنگ ہو جاتا ہے. بہت بڑا میدان ہو، آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. چھوٹا میدان ہو، آپ دوڑ بھاگ کر سکتے ہیں. آپ کو 6 میل کی دوڑ ہو، اس میں آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے کہ 1 میل کی دوڑ میں کریں گے یا 1 فرلانگ کی. تو وہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وسعت بر تمنا، آرزو پر تنگ گردد عرصہ جولان، نہال آرزو مندی دست تنگ می والد. آرزو مندی کا جو درخت ہے وہ دست تنگ می والد، کمزور ہاتھوں سے پھلتا پھولتا ہے، چھوٹے ہاتھوں سے. اگر بڑے ہاتھ ہوں تو پھر وہ درخت جو ہے نا وہ دب جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس کی کمپنی کہتے ہیں جن کے بڑے نرم ہاتھ ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھوں آرزو مندی کا درخت بڑھتا ہے. یہ جو آرزو مندی ہے نا، ول آف پاور. سحر باباد می گفتم حدیث آرزو مندی، میں آج صبح ہوا کے ساتھ آرزو مندی کی داستان بیان کر رہا تھا. خطاب آمد کے واسق شو بے الطاف خداوندی، مجھے اللہ کی طرف جواب آیا کہ پکا ہو جا اللہ تعالیٰ کی عنایات کے اوپر. یہ جو غزل ہے ایکچولی علامہ نے اسی غزل کو فالو کیا ہے نیٹشے کو بیان کرتے. اس کو اچھی طرح حافظ کیا. پہلا شعر سحر باباد می گفتم حدیث آرزو مندی، خطاب آمد کہ واسق شو بے الطاف خداوندی، دعائے صبح آہ شب کلید گنج مقصود است، بدین راہ و روش می رو کہ بادلدار پیوندی. صبح کی دعا، راتوں کی آہیں، یہ آپ کے مقصد کے خزانے کی کنجی ہے. مقصد کا خزانہ پانا ہے تو صبح دے وقت دعا منگو، تو رات کے وقت آہو فغاں کرو، بدین راہ و روش می رہو، اسی رستے اور روش پہ آگے چلو کہ بعد دلدار پیوندی، حتیٰ کہ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ جائے. اور آگے کہتا ہے قلم را ان زبان نبود کہ سر عشق گوید باز. قلم کی کیا ہمت ہے، قلم کی کون سی زبان ہے کہ عشق کے راز کو کھل کے بیان کر دے. قلم را ان زبان نبود، قلم کی وہ زبان نہیں ہوتی کہ سر عشق گوید باز، کہ عشق کے راز کھول کے بیان کر دے. ورائی حد تقریر است شرح آرزو مندی، آرزو مندی کی شرح بیان کرنا انسان کی تقریر کے بس میں ہی نہیں ہے، بیان ہو ہی نہیں سکتا. آرزو مندی تو آرزو مندی ہے. اور آخر کے اوپر حافظ کیا کہتے ہیں؟ بے شیر حافظ شیراز می رقصند و می بارند، سیاہ چشمان کشمیری و ترکان سمرکندی. آج دنیا میں فارسی اتنی پھیل چکی ہے کہ حافظ کے شعر پڑھ کے ناچ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کشمیر کی کالی آنکھوں والے اور سمرکند کے ترک. سمرکند میں بھی حافظ کا شعر ہے، زین کندے پارسی کے بے بنگالے میرے. اگر آپ نے یہ غزل کا یہ شعر پڑھ لیا ہے، قلم را ان زبان نبوت کے سر عشق گوید باز، ورائی حد تقریر است شرح آرزو مندی. تو پھر میں آپ کو آگے چل کے بڑھاؤں گا. اور یہ اگر آپ نیٹشے کو میں دوبارہ نہیں کہنا چاہتا، آگے اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہر کجاؤ استیزہ یہ بود و نبود، جہاں کہیں جنگ ہے کشمکش ہے ہونے اور نہ ہونے کی. ہر کجا استیزہ یہ بود و نبود، جہاں ہستی اور نیستی کی جنگ لڑی جا رہی ہے. کس ندارد سر ان چرخے کبود، کوئی نہیں جانتا اس نیلے آسمان کے رازوں کو. نیلے آسمان کے راز ہیں، کشمکش لگی ہوئی ہے،
ہستی اور نیستی میں، عدم میں اور وجود میں، ہر کوئی مرگا ورد پیغام زیست، جہاں کہیں بھی موت زندگی کا پیغام لے کے آ جاتی ہے۔ اے خوشن مردی کے دانت مرگ چیز، کتنا مبارک ہے وہ مرد جس کو یہ پتہ چلے موت کیا ہے۔ ہر کجا ہر جگہ مرگ آورد پیغام زیست، موت تو خود زندگی کا پیغام لے کے آتی۔ کتنا مبارک آدمی ہے جس کو موت کے معنی نظر آئے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ جب تک بندے کی زندگی رہتی ہے تو موت اس کی حفاظت کرتی، موت زندگی کی حفاظت کرتی۔ حضرت ایک جگہ بیمار ہو گیا تو انہوں نے کہا جی حضرت کی طبیعت بڑی خراب ہے، کہتے میں نہیں مرنا کیونکہ حضور کی یہ حدیث تھی میرے پاس، میں نے ابھی وہ کام کرنا ہے، موت تو میری حفاظت کر۔ ٹھیک، یہ ہے اے خوشن مردی کے دانت مرگ جیس، مر کیا ہر کجا مانند باد ارزان حیات، بی ثبات و با تمنا یہ ثبات، ہر کہیں پہ ہوا کی طرح مانند باد ارزاں حیات، زندگی بڑی سستی بک رہی ہے، بی ثبات و با تمنا یہ ثبات، زندگی بے ثبات ہے لیکن ثبات کی تمنا رکھتی ہے۔ زندگی انسٹیبل ہے، اس میں کوئی سٹیبلٹی نہیں، لیکن خواہش کیا ہے؟ سٹیبلٹی کی۔ کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں۔ میرے استاد کہتے تھے جنرل اظہر، کہتے واٹ از اولڈ ایج؟ کہتے مائی ایج پلس 20 ایئرس، مائی ایج پلس 20۔ ٹھیک، کہتے ہیں کہ چشم من صدال میں ششروز دید، تاہد ان کائنات آیت پدید۔ علامہ کہتے ہیں میری آنکھ نے 100 جہان 6 دن کے دیکھ لیے ہیں۔ جو 6 دن کا میں قرآن ایک کانسیپٹ ہے یا جیوڈائزم کا کہ یہ کائنات 6 دن میں فی ستۃ ایام، تو اس کو عالم شش روزہ کہتے ہیں فارسی میں۔ چشم من صد عالم شش روز دید، میری آنکھ نے 100 جہان ایسے دیکھے ہیں جو 6 دن میں بنے ہیں۔ تاہد ان کائنات آمد پدید، اب میں ادھر پہنچ گیا ہوں جہاں اس کائنات کی حد آ گئی۔ اب علامہ کہتے ہیں 9 ساتوں کے ساتوں آسمان میں پھر دیے، زمین سے آیا تھا، اب میں ادھر آ گیا ہوں جہاں پہ کائنات کی حد ختم ہو گئی ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہر جہان را ماہ پروینی دیگر، زندگی را رسم و آئینی دیگر۔ جتنے جہان ہیں ہر جہان را ماہ پر، اس کے اپنے ہی چاند ہیں، اپنے ہی پروین ہیں، ستاروں کے جھنڈ ہیں۔ اور زندگی را رسم و آئینی دیگر، ان کی زندگی کے رسم اور آئین اپنے اپنے ہیں۔ وقت ہر عالم روان مانند زو، دیر یاؤ زین جاؤ انجت تندرو۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر عالم روان مانند، ندی کی طرح، دریا کی طرح ہر جہان کا وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ دیر یاؤ زین جاؤ انجت تندرو، یہاں پہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، کہیں بہت تیز چلتے ہیں، ہاں کہیں وقت تیز ہے کہیں آگے ہے۔ سالم انجا مہی انجا دمی بیش ان عالم بیان عالم کمی۔ ایک ہمارا جو سال ہے یہاں ایک مہینہ ہے، اگلے جہان میں ایک لمحہ ہے۔ ہم سال لے کے آئے، کہیں وہ مہینے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کہیں وہ دم کی، ایک لمحے کی۔ اور بیش ان عالم بیان عالم کمی، اس جہان کا زیادہ اس جہان میں کم ہے۔ عقل ما اندر جہانی ذو فنون، ہماری عقل نے اس ذو فنون مختلف فنوں والے جہان میں، جس میں ٹیکنالوجی ہے 2 طرح کی، در جہان دیگری خار و زبون، اس جہان کے اندر عقل ہماری ذو فنون ہو جاتی ہے، وہ ٹیکنیکلی ذو فن والی بن جاتی ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ اور در جہان دیگری خار و زبون، جب ہماری عقل دوسرے جہان میں پہنچتی ہے ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں بر صبور ان جہان چون چند، بود مردی باسد آئیے درد مند۔ اس بارڈر کے اوپر، صبور کہتے ہیں بارڈر، صبور کا معنی بر صبور ان جہان چون و چند، اس چون و چند کتنا اور کیسا جہان جو ہے جس میں ہم ہیں، اس کے بارڈر کے اوپر 9 آسمانوں کے اوپر بود مردی باسد آئیے درد مند۔ ایک بندہ تھا جو بڑی درد مند آواز لگا رہا تھا اونچی اونچی، دنیا مک گئی، دنیا کا بارڈر آ گیا۔ ادھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک پاگل بیٹھا ہے، اونچی اونچی آواز لا رہا ہے، دیدہ آواز عقاباً تیزتر، اس کی نگاہیں عقابوں سے بھی زیادہ تیز تھیں۔ تلت شاہد سوز جگر، اس کا چہرہ جو تھا اس کے جگر کی جلنے کی عکاس تھا، سینے جا کے لگی ہوئی سی، چہرہ ساڑھے آنکھیں اس کی عقابوں کی طرح تیز تھیں۔ دم بدم سوزے درون فزود، بر لبش بیتی کے ساتھ بارش سرود، ہر لمحہ دم بدم
سوز درون او فضول، اس کے اندر کا سوز جو تھا وہ بڑھ رہا تھا، اور بارنبش بیتی کے ساتھ بارش، اس کی زبان کے اوپر ایک ایسا شعر تھا کہ 100 بارش سرود، جس کو اس نے 100 بار اس شعر کو پڑھا۔ شعر کی پڑھتا ہے نہ جبریلی، نہ فردوسی، نہ حوری، نہ خداوندی، نہ جبریلی، نہ فردوسی، نہ حوری، نہ خداوندی، نہ کوئی جبرائیل ہے، نہ کوئی حور ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ جبریلی، نہ فردوسی، نہ حوری، نہ خداوندی، کفے خاکی کے می سوزت جانے آرزو مندی۔ ایک مٹی کی مٹھی ہے انسان جو آرزو مندی کی جلن میں جل رہا ہے، ویل آف پاور۔ اور یہ جو ہے نا یہ شعر، کفے خاکی کے می سوزت جانے آرزو مندی، یہ ایگزیکٹ وہ تھا جو میں نے آپ کو وہ پڑھایا تھا، حافظ کی وہ غزل سنا کے آپ کو آیا تھا کہ یہ ہے اقبال نے جو ادھر سے لیا ہے حافظ سے اور صاحب سے، آرزو مندی وہی غزل ہے، اسی کا عکس ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پاگل کہتے ہیں جی علامہ آگے، وہ خدا کے بندو آپ نے فارسی ادب پڑھا ہی نہیں، جب تک آپ صاحب کو حافظ کو نہ پڑھیں تو یہ غزل آپ سمجھ نہیں سکتے، نہ جبریلی، نہ فردوسی، نہ حوری، نہ خداوندی، کفے خاکی کے می سوزت زدرد آرزو مندی، من میں رومی گفتم ان دیوانے کیس، گفت ان فرزانہ یہ المانویس۔ میں نے رومی کو کہا یہ پاگل کون ہے؟ رومی کا جواب آیا ان فرزانہ یہ المانویس، یہ جرمن فلسفی ہے عقل مند۔ المان کہتے ہیں جرمن کو، المانوی جرمنی کا رہنے والا، یہ ان کا فلسفی ہے۔ فرزانہ درمیان ان دو عالم جائے اوست، نغمہ یہ دیرین اندر نائے اوست، ان دونوں جہانوں کے درمیان اس کی جگہ ہے، اور پرانا نغمہ جو ہے اس کی بنسری میں بج رہا ہے۔ نغمہ پرانا ہے لیکن بنسری کون بجا رہا ہے، اور دونوں جہان، یہ جہان اور اگلا جہان، یہ تو درمیان جو کھڑا ہے، اور کہنا کہ یہ بعض ان حلاج بیدار و رسن نوع دیگر گفتیان حرف کہن، ایک بار پھر بعض دوبارہ، ان حلاج بیدار و رسن، یہ وہ حلاج جس کو نہ سولی پہ چڑھنا نصیب ہوا ہے نہ رسیاں پڑھی ہیں، بعض ان حلاج بیدار و رسن نوع دیگر گفت ان حرف کہن، اسی پرانے حرف کو، حرف کہن کو نوع دیگر نئے انداز میں اس نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے حرف او بے باک، حرف اس کا بڑا بے باک تھا، افکار شدیم، اس کی سوچیں بھی بڑی عظیم تھیں، اور غربیان ازتی کے گفتارش تو نیم، اور مغرب کے لوگ غربیان ازتی کے گفتارش، اس کی آواز کی تلوار سے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، کٹ کے رکھ دیتا تھا یورپ کے لوگوں کے سب کو۔ وہ کہتا کیا ہے کہ ہم نشین بر جذبہ او پئی نہ برد، بندہ یہ مجذوب را مجنون شمرد، جو اس کے ہم نشین تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بر جذبہ او پئی نہ برد، اس کے جذبے کے اوپر پیروی نہیں کر سکے، اس کو فالو نہیں کر سکتے اس کے جذبے کو، اور بندہ یہ مجذوب را مجنون شمرد، اس چنگا بلا مجذوب سی اس کو پاگل سمجھ لیا شمرد، اس بندہ مجذوب کو انہوں نے بندہ مجنون کہہ دیتے، اور آنکھ لانا عشق و مستی بھی نصیب، نبض ادا دھند در دست طبیب، جو عقل مند تھے وہ اس کی عشق و مستی سے بے نصیب تھے۔ جرمنی کے جو عقل مند بھی تھے، نہ ان میں عشق تھا نہ مستی تھی، نبض ادا دھند در دست طبیب، پکڑ کے وہی نبض جیڑی ہے نا وہ طبیب دے آتے تھے، ڈاکٹروں کو لے گئے، پاگل ہو گیا، یہ علاج کرو، با پزشکن چیز غیر ازری وہ رنگ، پزشک کہتے ہیں ڈاکٹر کو، ڈاکٹروں کے پاس کیا ہے سوائے مکر اور فریب کے، ریب مکر، رنگ باز ہے سب، کہہ رہے ہیں با پزشکن چیز غیر ازری وہ رنگ، واہ مجذوبی کے زاد اندر فرنگ، افسوس ہے اس مجذوب جو ہوتے جو فرنگ پیدا ہو گیا، مصیبت افسوس، وائے مجذوبی کہ زاد اندر فرنگ، ابن سینا برویازی دل نہد رگ زند یا حب خواب آورد حد، اس کا علاج کرانا تھا تو ابن سینا کے پاس لے کے جاتے، جو فلسفہ بھی جانتا تھا اور ڈاکٹری بھی جانتا تھا، اور کرتا کیا وہ اپنی بیاض، اپنی کتاب کھول کے جو اس نے لکھی ہوئے ہیں نسخوں کی، بیاض ہوتی ہے حکیموں کی جس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں مختلف، اس نے ٹاپکس، اور ٹاپکس کے علاوہ انہوں نے دوائیاں لکھی ہوتی ہیں، نسخے، کہتے ہیں کرتا کیا ابن سینا بر بیاضی دل نہد، ابن سینا چاہیے تھا کہ جو اپنے بیاض کے اوپر دل رکھتا، رگ زند یا حب خواب آورد حد، یا اس کا پچھ لا دیندہ، پچھنا
رگ رگ کٹتا نشتر مار کے تو یا کو خواب آور گولی دینا ہب کہتے ہیں گولی کو، حب خواب آور نیند کی دوائی دیتا. کہتے ہیں کہ بود حل عجیب شہر خود غریب جان سے ملا برد و کشتورا طبیب. افسوس یہ ہے یہ والا حلات جو ہے اپنے شہر میں اجنبی تھا، ملا سے جان بچا گیا لیکن کشتورا طبیب ڈاکٹروں نے مار دیتا. علامہ کہتے ہیں مرد رادانی نبود اندر فرنگ پس فزون شد نغماش از تار چنگ. چونکہ فرنگ کے اندر فرنگ، مرد رادانی نبود، راستے کو سمجھنے والا کوئی مرد نہیں تھا. مرد رادانی نبود اندر فرنگ، تو ہوا کیا؟ پس فزون شد نغماش از تار چنگ، جو سارنگی کی چنگ کے تاریں تھیں اس کا نغمہ ان سے بڑھ گیا. اور راہ کس نشانے راہ نداد صد خلل دربار دات و فتاد. یہ راہ رو تھا لیکن اس راہ رو کو کسی نے رستے کا نشان نہیں دیا. کس نشان آج راہ نہ داد، اس مسافر کو کسی نے رستہ نہیں دکھایا. صد خلل در واردات او فتاد، اس کی واردات جو تھی، اس کی جو کیفیات تھیں ان میں سینکڑوں خلل پیدا ہو گئے. اور نقد بودو کس یار اورا نہ کرد کاردانی مرد کار اورا نہ کرد. وہ بندہ تو نقد سی، بڑا ویلیویبل سی، خالص سی بندہ، نقد بود، وہ نقد تھا. کس یار اورا کرد، کسی نے اس کو اپنے معیار کے مطابق جانچا نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں لگائی. عیار سے معیار نکلا ہے، کسی کے معیار پہ پورا نہیں اترا. نقد بودو کس یار اورا نہ کرد کاردانی مرد کار اورا نہ کرد. کوئی کاردان کام کو سمجھنے والا ایسا نہیں تھا جو اس کو مرد کار بنا دیتا. نہ کسی کو سمجھ لگی تو نہ اس کو کوئی عقل دے سکا. عاشقی در راہ خود گم گشتہ ہی سال کی در راہ خود گم گشتہ ہی. تھا وہ عاشق جو اپنی ہی آہ میں گم ہو گیا ہے، ایسا سالک تھا جو اپنے رستے میں گم ہو گیا. اور حضرت اقبال کہتے ہیں مستی او ہر زجاجی راہ شکست از خدا ببرید و از ہم خود گسست. اس کی مستی نے ہر زجاج کو، ہر شیشے کو توڑ دیا. مستی او ہر زجاجی راہ شکست از خدا ببرید، خدا سے تعلق توڑ دیا. ہم از خود گسست، اپنے آپ سے بھی تعلق توڑ گیا. خاص تابینت بے چشم ظاہری اختلاط قاہری با دلبری. وہ چاہتا کیا تھا کہ ظاہری آنکھوں سے وہ نمونہ دیکھ سکے، ایسا بندہ دیکھ سکے جس میں اختلاط ہو قاہری کا اور دلبری کا. وہ دلبر بھی ہو اور قاہر بھی ہو، وہ صاحب جلال بھی ہو اور صاحب جمال بھی ہو. خاص تا عذابوں کے لایت برون خوشائی کا کشت دل آیت برون. چاہتا کیا تھا پانی اور مٹی سے باہر آ جائے وہ خوشا کز کشت دل آیت برون، جو دل کی کھیتی سے باہر آتا ہے. اور جو دل کے اندر کونپنے ہیں وہ اس مٹی سے کونپنے بڑھتی ہوئی دیکھنا چاہتا تھا. ول آف پاور، ڈیزائر، آرزو مندی، اس میں وہ جا رہا تھا. اور کہتے ہیں انچ وجوہیت مقام کبریاست ان مقام از عقل و حکمت ماوراست. جو وہ ڈھونڈ رہا ہے انچ وجوہیت مقام کبریاست، یہ تو کبریا کا مقام ہے. ان مقام از عقل و حکمت ماوراست، یہ مقام عقل اور حکمت سے بڑا بلند ہے. زندگی شرح اشارات خودیست لا الا از مقامات خودیست. زندگی کیا ہے؟ وہ خودی کے اشاروں کی تشریح ہے. اور لا اور اللہ جو ہے خودی کے مقامات ہیں. او بے لا درماند و تا اللہ نہ رفت. مصیبت یہ تھی وہ لا پہ پھنس گیا. او بے لا درماند، اللہ کا نفی تو کر دی، تا اللہ نہ رفت، اللہ تک نہیں پہنچا. اور از مقام عبدہو بگانہ رفت، وہ عبدہو کے مقام سے بگانے چل گیا، رہ گیا بگانہ. عبدہو پہ نہیں پہنچا. اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ بات تجلی ہم کنارو بھی خبر دور تر چنمی بیاس پیخ شجر. وہ تجلی سے ہم کنار ہو گیا تھا، تجلی نظر آ گئی تھی لیکن تھا بے خبر. بات تجلی ہم کنارو بھی خبر دور تر چنمی بیاس بیخ شجر. بیخ کہتے ہیں جڑ کو، شجر درخت کی جڑ. اسی طرح ہے جیسے فروٹ جو ہے وہ دور ہوتا ہے درخت کی جڑ سے لیکن اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن سمجھ نہیں سکتا پھل کہ جڑ جو کتوں زمین دے وچوں نمی آ رہی ہے تے رطوبت آ رہی ہے. اور کہندے کی نے چشمے جو ضروریت آدم نہ خاص نارے بے باکانہ زد آدم کجاست. اس کی آنکھوں نے آدم کی رویت حلال ہوتا ہے نا، چاند کا دیکھنا، آدم کو دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں مانگا. اور پھر اس نے بے باکی سے نعرہ مارا آدم کہاں ہے ورنہ از خاکیان بیزار بود.
مثل موسیٰ طالب دیدار بود، ورنہ وہ تو اس مٹی کے پتلوں سے بیزار تھا، اور موسیٰ کی طرح طالب دیدار تھا۔ کاش بودی در زمان آمدی، تار رسیدی بر سرور سرمدی، اے کاش وہ آمد سرہندی کے زمانے میں ہوتا، مجدد عرفانی رحمۃ اللہ علیہ کے تار رسیدی بر سرور سرمدی، تاکہ ہمیشہ کا سرور پا جاتا۔ وہ اس کو کوئی بتاتا سرور اور سرمد ہمیشہ کا سرور، اور کہتے ہیں عقل او باخیشتن اندر گفتگوس، تو رہے خود رو کے راہ خود نکوس۔ رومی کہتے ہیں اس کی عقل اپنے سے گفتگو کر رہی ہے، عقل او باخیشتن، اس کی عقل اپنے آپ سے در گفتگو کر رہی ہے، تو رہے خود رو کہ راہ خود نکوس، تو اپنے رستے پہ چل کہ اپنا رستہ ہی اچھا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں پیشنے گامی کے آمدان مقام، رومی کہتے ہیں آپ پاؤں آگے بڑھاؤ، پیشنے گامی تھوڑا سا آگے رکھو، نہادن رکھنا، پیشنے آگے قدم رکھو، آمدان مقام وہ مقام آ گیا ہے، کندروب حرف میرویت کلام، جہاں حرف کاشت کیے بغیر کلام پھوٹ رہا ہے زمین کے اندر۔